Last time we were discussing about humors and temperaments. تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے آرگنز، جو امور طبیعہ میں سے ایک امر ہے. تو آرگنز کے سب سے پہلے تو ڈیفینیشن پہ آ جائیں جی، کہ یہ بدن کے جامد اجزاء وہ اعضاء کہلاتے ہیں. مطلب یہ نہ تو لیکوڈ کی طرح بہتے ہیں اور نہ ہی گیسز کی طرح ایویپوریٹ ہوتے ہیں. دو بڑی قسموں میں اعضاء کو تقسیم کیا جاتا ہے، اعضاء مفردہ اور اعضاء مرکبہ. اعضاء مفردہ کو اگر ہم دیکھیں تو وہ اعضاء ہیں جن کے اجزاء مفرد، بسیط یا متشابہ نظر آتے ہیں، یعنی سنگل ہوں. ٹھیک ہے، ان اعضاء کو اعضاء متشابہۃ الاجزاء یا اعضاء بسیطہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اس لیے کہ ان کے جز اور کل پر ایک ہی نام صادق آتا ہے. جیسے ہاتھ ہے تو نہیں، ہاتھ نہیں، ہڈی ہے تو ہڈی کا کوئی بھی پارٹ ہے تو وہ ہڈی کہلائے گا نا. اسی طرح میمبرین ہے تو میمبرین کا کوئی پارٹ میمبرین ہی کہلائے گا. ٹھیک ہے، آرٹری ہے تو آرٹری کا کوئی بھی پارٹ ہو تو وہ آرٹری ہی کہلائے گا. تو لیکن اس کے برعکس آپ منہ دیکھیں تو منہ میں ناک بھی ہے، آنکھیں بھی ہیں، تو آپ ناک کو پورا منہ نہیں کہہ سکتے، آنکھوں کو آپ منہ نہیں کہہ سکتے، تو ان کو ہم مرکب اعضاء کہتے ہیں. تو یہ مفرد اعضاء وہ ہوتے ہیں کہ جن کے جز اور کل پہ ایک ہی نام ہو. ٹھیک ہے، ان کو ہم نسیج بھی کہتے ہیں، یعنی ٹیشوز بھی کہا جاتا ہے. اعضاء مفردہ کی لسٹ یہ ہے: کارٹیلیج ہے، ٹینڈن ہے، ٹھیک ہے، لیگامنٹ ہے، میمبرین ہے، نرو ہے، فیٹ ہے، اور سکن ہے، اور آرٹریز ہیں اور وینز ہیں. اور اس کے علاوہ ابو سہل مسیحی نے جو میرو ہوتا ہے، بون میرو، اسے بھی اعضاء مفردہ میں شامل کیا ہے، اور ناخنوں کو بھی اور بالوں کو بھی. اور ابو سہل مسیحی نے آرٹریز اور وینز کی بجائے صرف عروق لکھا، یعنی کیپیلریز. اس کے بعد اعضاء مرکبہ آئیں تو یہ جو ہے وہ اعضاء ہوتے ہیں جو مفرد اعضاء سے مختلف ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ اعضاء جو ہے مختلف ٹیشو سے مل کر بنے ہوتے ہیں، جیسے جگر، پھیپھڑا، قلب. ٹھیک ہے، یہ اعضاء جو ہے وہ مرکبہ کہلاتے ہیں، اور انہیں ہم جو ہے نا متشابہۃ الاجزاء بھی نہیں ہوتے، اور ان کے جزء اور کل پر ایک نام جو ہے نا وہ صادق بھی نہیں آتا. تو یہ ایک ہیومر کی لسٹ ہے جو ہم نے اوپر پڑھا تھے، ہیومرز نا، تو یہ اس کی ہے، اس کو ہم سکپ کرتے ہیں. تو اب اعضاء مفردہ میں جی پہلی چیز ہے عظم، یا جسے ہم نسیج عظمیٰ بھی کہتے ہیں. یہ ایک سفید اور سخت عضو آرگن ہے جس میں اس حد تک سختی پائی جاتی کہ اس کو موڑا نہیں جا سکتا. یہ عظمیٰ کہتے ہیں، یعنی ایک کہہ لیں کہ ہڈی کو کہہ لیں. ٹھیک ہے، ہڈیوں کو کہتے ہیں عظم. تو ہڈی جیسے جو ہے نا بدن کے لیے بنیاد اور حرکات کے لیے سہارا ہیں، اور ہڈیوں کے باہمی اتصال سے ایک ہیکل عظمیٰ بنتا ہے. عظم کہتے ہیں اسکیلٹن کو. تو اب اسکیلٹن میں آپ کو پتہ ہے اکثر مقامات پر جوائنٹس بھی پائے جاتے ہیں جنہیں ہم مفاصل کہتے ہیں. تو اوپر ہم نے اخلاق میں پڑھا تھا نا کہ سب سے زیادہ سرد کیا ہے؟ عظم. تو عظم کسے کہتے ہیں؟ اسکیلٹن کو. ٹھیک ہے، یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے. تو بعض ہڈیاں دیگر اعضاء رئیسہ اور اعضاء شریفہ کی حفاظت کرتی ہیں، مثلا جیسے سر کی ہڈیاں وہ دماغ کی حفاظت کرتی ہیں. اسی طرح سینے کی ہڈیاں سینے کو کہتے ہیں صدر کی ہڈیاں، یا یہ دل اور پھیپھڑوں کی حفاظت کرتی ہیں. اور بعض ہڈیاں جو ہے نا وہ جوائنٹس کو، مسلز کو، ٹینڈنز کو، کارٹیلیجز کو سہارا دیتی ہیں، سپورٹ دیتی ہیں. اور بعض ہڈیاں جو ہے نا وہ جوائنٹس کی جو درمیانی ایک سپیس ہوتی ہے اس کو کور کرتی ہیں، اور جو ہیں اپنا یہ لیگامنٹس، ٹھیک ہے، ان کے اندر نشوونما پاتی ہیں، اور جس کی وجہ سے جو اوتار ہیں وہ ہڈیوں کی رگڑ سے محفوظ رہتے ہیں. ٹھیک ہے، لیگامنٹس یا کارٹیلیجز، تو وہ پھر جو ہے نا ڈیمیج نہیں ہوتے. بعض ہڈیاں جو ہے وہ بعض اعضاء کے مخصوص افعال میں مدد کرتی ہیں، جیسے کان کی ہڈیاں 3 ہوتی ہیں، رکابی، مترکی اور سندانی. تو بعض ہڈیاں ایسے رستے بناتی ہیں جو ہر وقت کھلے رہتے ہیں، جیسے ناک کی ہڈیاں. اور ہڈیوں کی ساخت میں چھوٹی بڑی کیوٹیز یعنی خلائیں پائی جاتی ہیں جن میں کہیں ہوا
اوپری ہوتی ہے یہ خلائے یا ہوائیہ کہلاتی ہے، اور بعض میں جو ہے نا وہ مخ بھرا ہوتا ہے جسے بون میرو بھی ہم کہتے ہیں، اور بعض میں جو ہے نا ریڈ بلڈ سیلز وہ بون میرو میں ہی پائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، پرورش پاتے ہیں، وہیں پہ بنتے ہیں۔ پھر غضروف آئیں تو غضروف جو ہے نا یہ ایک کارٹیلیج کو کہتے ہیں، یہ ایک نرم ہڈی ہوتی ہے جس میں سختی جو ہے نا وہ ہڈی سے کم ہوتی ہے، لیکن یہ باقی آرگنز کی نسبت یہ زیادہ سخت ہوتی ہے۔ اس کا فنکشن یہ ہوتا ہے کہ نرم اور سخت جو آرگنز ہیں نا ان کو ملانے کا کام کرتی ہے، اور جو متحرک جوائنٹس کی سرفیسز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، ان کو یہ پرومیننٹ کرتی ہے، ان کے اندر مضبوطی زیادہ پیدا ہو تاکہ، ٹھیک ہے۔ پھر رباط کی بات کریں تو یہ ٹینڈنز ہی جو ہے وہ ہوتے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ سٹرکچرز کے درمیان کیا کرتے ہیں، ان میں کنیکشن پیدا کرتے ہیں، ایک سفید چمکدار ہوتا ہے جو دیکھنے میں جو ہے نا اعصاب سے مشابہت رکھتا ہے، اور اس کا فنکشن کیا ہے، ایک ہڈی کو دوسری ہڈی سے باندھتا ہے، یعنی جس سے وہ پھر دونوں کا کنیکشن بنتا ہے۔ اب رباط اور عصب دونوں جو ہیں وہ شاخ در شاخ ریشہ ریشہ ہو کر جو ہے نا وہ خانہ دار ایک جال سا بناتے ہیں، ایک اسٹرکچر بناتے ہیں، جس کی پھر درمیانی جو کیوٹیز ہیں، خلائیں ہیں، ان میں ایک جو ہے وہ مسلز بھرے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس طرح جو ہے نا وہ ایک مسل بن جاتا ہے۔ پھر اوتار کی ساخت میں نا بیشتر زیادہ تر یہ ہوتا ہے رباطی جوہر ہوا کرتا ہے۔ رباط کیا ہوتے ہیں، یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں رباط ٹینڈنس، ٹھیک ہے، تو اور بعض اوتار کے بنانے میں رباطی جوہر زیادہ ہوتا ہے، لیکن اس میں عصبی ریشے بھی پائے جاتے ہیں۔ عصبی ریشے مطلب نروائن چیزیں بھی پائی جاتی ہیں، اور جو جھلیاں ہیں، میمبرینز ہیں، ان کی ترکیب میں بھی یہ ٹینڈنز ہوتے ہیں، جس میں حسب موقع جو ہے وہ اعصابی ریشے پائے جاتے ہیں، اور شرائین اور اوردہ بھی یعنی آرٹریز اینڈ وینز بھی رباط اور عصب سے، ٹینڈنز اینڈ نرو سے مرکب ہوتے ہیں۔ غرض یہ کہ سارے بدن میں جو رباطی جوہر کا جال بچھا ہوا ہے اور اس سے کوئی عضو خالی نہیں ہے۔ پھر اغشیہ آتے ہیں، اغشیہ جو ہے نا میمبرینز کو کہتے ہیں، تو یہ رقیق چوڑے اور پھیلے ہوئے اعضاء ہیں، باریک الیاف کے ملنے سے بنتے ہیں، اعضاء کی سطحوں کو پوشیدہ کرتے ہیں یعنی کور کرتے ہیں، اور غشائی ریشے عصبانی ریشے بھی کہلاتے ہیں، اس لیے کہ یہ اعصابی ریشوں کے معنی ہوتے ہیں، یعنی بالکل نروز کی طرح کے ہوتے ہیں، اور یہ ضرور ہے کہ اغشیہ کی ساخت میں اعصابی ریشے پائے جاتے ہیں۔ پھر اس کی ٹائپس ہیں غشائے رباطی یا صفاق، یہ خالص جو ہے نا وہ ٹینڈن سے مل کر بنتی ہے اور یہ مسلز کو نا جوڑے رکھتی ہے۔ غشائے عروقی جو ہے یہ وہ میمبرینز ہوتی ہیں جن کے اندر کیپیلریز بہت زیادہ مقدار میں پائی جاتی ہیں، یہ نیوٹریشن کا کام دیتی ہیں۔ پھر غشائے جو ہے نا یہ بائی آتا ہے، یہ کیا ہوتا ہے، جیسے غشائے جو ہے نا یہ اپنا یہ میمبرین ہے یا میوکس میمبرین ہے، ٹھیک ہے، یا یہ باریتون وغیرہ۔ پھر غشائے مفصلی یہ کیا کرتی ہے، یہ جوائنٹس کی جو سرفیسز ہیں نا ان کے اندر ہی ہوتی ہے، اور اس سے جو ہے وہ ایک رطوبت سی رستی رہتی ہے جو کیا کرتی ہے جوائنٹس کو نا ویٹ رکھتی ہے، ان کی ساختوں کو۔ اس کے بعد ہمارے پاس شحم آتا ہے۔ شحم کیا ہے، اس کے اندر روغنی مادہ زیادہ پایا جاتا ہے، سفید اور نرم ساخت ہے، اور اس میں جو ہے نا اس کی اقسام ہوتی ہیں، ایک نرم اور رقیق چربی ہوتی ہے، اس کو چربی کہتے ہیں نا، جس میں جمنے کی قوت کم ہوتی ہے، ٹھیک ہے، مثلاً وہ چربی جو یہ اپنا گوشت میں اور یہ میمبرینز وغیرہ میں پائی جاتی ہے، تو ایسے فیٹ کو ہم سمین کہتے ہیں، اور جو غلیظ اور منجمد چربی ہے اس کو ہم رواج کہا جاتا ہے۔ تو اس کا فائدہ کیا ہے، یہ اس سے جو ہے نا جو روغنی مادے ہیں، جو فیٹس ہوتے ہیں، جو وہ اس کے اندر پریزنٹ ہوتے ہیں، اور یہ جسم کے اندر حرارت پیدا کرتی ہے۔ جس طرح ہم نے اوپر بھی پڑھا تھا، جس طرح گھاس پھونس آگ میں ڈالنے سے بھڑک اٹھتے ہیں، حرارت بڑھا دیتے ہیں، اس طرح چربی اپنی جو دہنیت ہے، اس کے اندر جو تیل پڑا ہے اس کی وجہ سے حرارت زیادہ قبول کرتی ہے۔ یہ وجہ ہے کہ جو ہے نا زیادہ حرارت میں چربی جو ہے نا پگھل کر تحلیل ہو جاتی ہے، اس لیے کیونکہ چربی کے اندر حرارت کو قبول کرنے کی ایک خصوصیت پائی جاتی ہے۔ چربی کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ اعضاء کو نرم، ملائم اور صحت مند رکھتی ہے۔ تیسرا فائدہ جو ہے نا وہ شکل و صورت اور حسن و جمال کو برقرار رکھتی ہے۔ پھر لحم آتا ہے، یہ اپنا یہ مسکولر جو ٹیشوز ہیں ان کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ اس میں جو ہے نا ڈفرینٹ ٹائپس ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک لحم غددی یعنی یہ گلینڈز کے جو گلینڈز کو بھی یعنی ہم لحم میں ہی شمار کرتے ہیں،
ٹھیک ہے. اور لحم عضلی یہ یعنی کہ پیور جو ہے نا وہ مسلز کے اندر یہ پریزنٹ ہوتے ہیں اور ان کا کام کیا ہوتا ہے آگے موومنٹ کروانا. اور پھر لحم غددی جو ہے نا یہ گدد کے لحاظ سے گدد گلینڈ کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے اختلاف کے لحاظ سے مختلف ہے اور مختلف اقسام کی اس سے رطوبتیں پیدا ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, یعنی اس سے وہ گلینڈ سے آپ کو پتہ نا ہیومر سیکریشن ہوتی ہے یا لمفیٹک سیکریشن ہے, تو وہ ہر جہاں جہاں یہ یعنی ہر ایک کے ڈفرینٹ فنکشنز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اس طرح لحم اسنان ہے دانتوں کے جو ہیں, پھر لحم ریوی ہیں. ٹھیک ہے, یہ اپنا لیورا کے, پھر لحم قلبی ہیں, لحم یعنی دل کے, پھر یعنی مسلس کی بات ہو رہی ہے نا, پھر لحم کبدی ہیں, لحم خصیتین ہے, پھر لحم تدمین ہے. ٹھیک ہے, صدمین ہے, اور لحم تحالی ہے, پھر لحم جو ہے یہ اپنا کلیتین ہے. تو ان کا فنکشن سب سے بڑا کام تو یہ ہے کہ آرگنز کو تحریک دینا, ان کے فنکشنز کو پورا کرنا, باڈی کو گرم رکھنا, باڈی کے اندر حرارت کو محفوظ رکھنا, اور ان خالی جگہوں کو پر کرتا ہے جو اعضاء میں پائی جاتی ہیں, اور اس طرح جو ہے نا آرگنز کی شکل و صورت اور ان کی وضع کو قائم رکھتا ہے یہ لحم. اور اس کے علاوہ جو ایکسٹرنل شاکس ہیں ان سے پریونٹ کرتا ہے, ہمیں ان سے بچاتا ہے, اور جو سخت اشیاء ہیں ان کے جو نقصان ہے اس سے ہمیں محفوظ رکھتا ہے, اور بدن کا جو گوشت ہے وہ بیرونی حرارت اور برودت کو جو ہے نا وہ اندر داخل نہیں ہونے دیتا. پھر عروق آتے ہیں. عروق 3 قسم کی ہوتی ہیں, یعنی بلڈ ویزلز کی بات ہو رہی ہے, آرٹریز ہیں اور وینز ہیں, اور عروق شعریہ جو ہے نا یہ کیپلریز کو کہتے ہیں. تو شرائین جو ہے نا یہ وہ عروق ہیں جو ایورٹا کی برانچز ہیں, اور ایورٹا جو ہے اورتا شاخ جو ہے نا یعنی یہ شاخ در شاخ تقسیم ہوتی ہے جو جسم کے تمام اعضاء میں پھیل جاتی ہے. اور ان عروق کے اندر جو تڑپنے کی خصوصیات پائی جاتی ہیں, یعنی ان کی جو موومنٹ ہے, کنٹریکشن ہے, ریلیکسیشن ہے, تو انہی کو ہم جو ہے وہ پلس کہتے ہیں, نبض کہا جاتا ہے. تو آرگنز سے ہارٹ سے جو صاف شدہ خون ہے, آکسیجنیٹڈ بلڈ ہے, وہ تمام آرگنز کو آرٹریز کے تھرو پہنچتا ہے. اوردہ جو ہے نا یہ بھی ہوتی آرٹریز کی طرح سے ہی ہیں, لیکن ان کی جو والز ہیں ان میں لچک تھوڑی کم پائی جاتی ہے, الاسٹیسٹی کم ہوتی ہے. اس کے علاوہ ان میں یہ کنٹریکشن ریلیکسیشن بھی نہیں پائی جاتی, اور ان کے اندر جو خون ہوتا ہے نا وہ ڈی آکسیجنیٹڈ ہوتا ہے, اس میں کاربن ڈائی آکسائڈ ہوتا ہے, دخان ہوتا ہے, دخان کاربن ڈائی آکسائڈ کو کہتے ہیں. اور اعضاء سے چھوٹی چھوٹی جو ہے نا وہ باریک وریدیں شروع ہو جاتی ہیں, اور باہم مل کر یہ بڑی بڑی وریدیں بناتی ہیں, جو آخر میں مل کر جو ہے نا وہ ایک جو ہے جو فین یعنی ایک پورٹل وین کہہ لیں, ایک بڑی وین بناتی ہیں جو پھر ہارٹ میں انٹر ہوتی ہیں. پھر عروق شعریہ جو ہے نا یہ کیپلریز ہوتی ہیں, یہ بالکل آرٹریز اور وینز کے درمیان بالکل بالوں جیسی باریک رگیں ہوتی ہیں, ساختوں کے اندر یعنی سٹرکچرز کے اندر پائی جاتی ہیں. اور ان جو عروق کی ان کیپلریز کی جو والز ہیں وہ بہت اس میں پورز ہوتے ہیں, اس سے پھر کیا ہوتا ہے کہ جو بلڈ کے اندر غذائی اجزاء ہوتے ہیں وہ چھن کر فلٹر ہو کر اعضاء میں پہنچتے ہیں, اور جو آرگنز کے ویسٹ ہیں, کاربن ڈائی آکسائڈ ہے, وہ آرگنز سے نکل کر ان میں آتے ہیں. تو اعضاء کی جو سٹرکچرز ہیں ان میں انہی عروق کے ذریعے کیپلریز کے ذریعے ہی ڈائٹ اور جو روح ہے وہ پہنچتی ہے, اور اعضاء کے فضلات بھی انہی عروق کے ذریعے خارج ہوتے ہیں. پھر اعصاب جو ہے یہ نروس ٹیشوز کو بولتے ہیں, یہ نروس کو بولتے ہیں. یہ سفید لچکدار اعضاء ہیں جو نرم ہوتے ہیں, ٹوٹنے میں سخت ہوتے ہیں, دماغ اور نخاع سے اگتے ہیں, یعنی برین اور اسپائنل کارڈ سے ان میں حس اور حرکت کی قوت پائی جاتی ہے. اعصاب کے اگنے سے مراد یہ ہے کہ دماغ اور نخاع سے اس طرح شروع ہوتے ہیں کہ جس طرح زمین سے درخت اگتے ہیں اور شاخ در شاخ تقسیم ہو کر پھیلتے ہیں. جو اعصاب اور نخاع سے اٹھتے ہیں وہ بھی دراصل دماغ ہی سے اٹھتے ہیں, اس لیے کہ ان کے مراکز اور جڑیں در حقیقت جو ہے نا وہ دماغ میں ہوتی ہیں. اور حنین ابن اسحاق نے لکھا کہ اعصاب کا جوہر اور دماغ کا جوہر نوعیت کے لحاظ سے اور اصلیت کے لحاظ سے ایک ہی قسم کا ہے, اس لیے کیونکہ اعصاب کا سر چشمہ جو ہے نا وہ دماغ ہی ہے, اور ان دونوں میں اگر کوئی فرق ہے تو وہ محض یہ ہے کہ اعصاب سخت اور دماغ جو ہے نا وہ نرم ہوتا ہے. اور سختی کی وجہ سے اعصاب میں جو شاکس وغیرہ ہیں یا کوئی بھی ٹراما ہے اس کو برداشت کرنے کی طاقت جو ہے نا وہ دماغ سے زیادہ ہوتی ہے. تو ابو سہل مسیحی لکھتے ہیں کہ اعصاب کے جوہر میں نمایاں طور پر جو ہے نا ایک باریک باریک نالیاں ہوتی ہیں, اور منافذ بردی نامی گھاس کے منافذ کی طرح ہوتی ہیں, یعنی وہ ایک گھاس ہوتا ہے ان کے ایریے میں, گریک میں تب اگتا تھا, تو ان کی طرح کا نا باریک باریک نالیوں کی طرح ہوتی ہیں, جیسا کہ جالینوس نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے.
ان کا فنکشن کیا ہے اعصاب کا، کہ یہ سب سے بڑا تو فنکشن کا یہ کہ یہ اعصاب میں سینسیشن اور موومنٹ کرواتی ہیں، اور اس سے کیا مراد ہے کہ حس اور حرکت کا جو مبدا ہے، اس کا جو سینٹر ہے وہ برین اور اسپائنل کارڈ ہے، اور برین اور اسپائنل کارڈ اور باقی آرگنز کے درمیان جو تعلق پیدا ہوتا ہے وہ انہی اعصاب کے ذریعے ہوتا ہے، اور یہ آرگنز کی جو ضروریات ہیں، حالات ہیں، اس سے دماغ کو باخبر کرتی ہے، اور پھر وہاں سے اعصاب ہی کے ذریعے جو ہے وہ قوت تحریک جو ہے وہ اعضاء کو پہنچتی ہے۔ پھر اعضائے مرکبہ دیکھیں تو اعضائے مرکبہ کی تقسیم 5 اعتبار سے کی جاتی ہے، ایک باعتبار ترکیب، ایک باعتبار ریاست، ایک باعتبار قوا، اور ایک باعتبار خدمت، اور ایک باعتبار تولید۔ اگر آپ باعتبار ترکیب کے لحاظ سے دیکھیں تو اعضائے مرکبہ کبھی ایسا ہوتا ہے پہلی ترکیب یا ترکیب اولا سے مرکب ہوتے ہیں، جیسے مسلز ہیں، دوسری ترکیب یا ترکیب ثانوی ہوتی جیسے آنکھ ہے، پھر تیسری ترکیب ثالثی جیسے چہرہ، پھر چوتھی ترکیب رابع جیسے سر۔ تو ترکیب اولا سے مرکب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ محض اعضائے مفردہ سے بنے ہوتے ہیں، کوئی مرکب عضو جو ہے نا ان کی ترکیب میں شامل نہیں ہوتا۔ جیسے عضلات ہیں نا تو ان کے اندر لحم ہے یعنی گوشت ہے، نروز ہیں، ٹھیک ہے، یا اپنا یہ ٹینڈنز ہیں یا میمبرینز ہیں، تو یہ سب کے سب مفرد ہیں جو مل کے ایک مرکب عضو بنا رہے ہیں۔ اور اسی طرح ترکیب ثانوی سے مرکب ہونے کا معنی کیا ہے کہ اس کے اجزاء میں پہلی ترکیب کا کوئی مرکب بھی ہوتا ہے اور دوسری اجزاء بھی ہوتے ہیں۔ جیسے آنکھ ہے تو آنکھ کا ایک جزء جو ہے نا وہ ایک مسل بھی ہے اور جو پہلی ترکیب سے ہی مرکب تھا۔ تو اعضائے مرکبہ کی دوسری تقسیم باعتبار ریاست ہوتی ہے، تو جس میں انسان کو ایک عالم خیال کرتے ہوئے جو ہے نا اس کو ریاستوں میں تقسیم کیا گیا، اور ہر ریاست کے مرکزی اور اہم ترین عضو کو عضو رئیس کے نام سے ہم جانتے ہیں، اور باقی اعضاء کو ہم اعضائے غیر رئیسہ یا اعضائے خادمہ کہتے ہیں۔ تو اب جسم کے مختلف نظاموں کے اعتبار سے اعضائے رئیسہ نا 4 ہیں، 3 جو ہے نا وہ بقائے جنس کے اعتبار سے یعنی ہمارے سروائیول کے لیے، اور چوتھا جو ہے نا وہ بقائے نوع کے اعتبار سے یعنی ہماری اسپیشی کے سروائیول کے لیے۔ تو بقائے جنس کے اعتبار سے اعضائے رئیسہ 3 ہیں، دماغ، قلب اور جگر۔ دماغ جس کا مقام کہاں پہ ہے؟ سر میں، اور جو ہے نا یہ اعصابی نظام کا مرکز ہے، اور اعصاب جو ہے نا اس کے خادم ہیں۔ اور قلب جو ہے اس کا مقام کہاں پہ ہے؟ سینے میں، صدر میں، اور یہ کس کا؟ بلڈ ویزلز کا مرکز ہے، اور بلڈ ویزلز یعنی آرٹریز، وینز، کیپلریز جو ہیں وہ اس کے خادم ہیں۔ پھر جگر ہے، جگر جو ہے یہ اس کا مقام آپ کا جو ہے وہ پیٹ ہے، اور یہ یعنی بطن ہے، اور یہ عروق ماساریکا کا مرکز ہے، یعنی جو یہ ہیں اپنا بلڈ ویسلز ہیں، ٹھیک ہے، ان سب کا یہ سینٹر ہے، یعنی جہاں سے نیوٹریشن جانی ہے، کیپلریز ہیں، اس میں بلڈ ویزلز آ جاتی ہیں، تو جس کے تھرو نیوٹریشن آنی ہے نا اس کا سینٹر وہ لیور ہے، اور عروق ماساریکا جو ہیں وہ اس کے خادم ہیں۔ پھر بقائے نوع کے اعتبار سے عضو رئیس جو ہے وہ خصیتین یعنی ٹیسٹیکلز ہیں، جہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ سیمن پروڈکشن ہوتی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اسپام سیلز کی پروڈکشن ہو رہی ہے، اور اس کے خادم وہ جو ہے ویزلز ہیں جو اس کو بلڈ سپلائی کرتے ہیں، یا جن کے ذریعے جو ہے وہ سیمن کی سیکریشن ہوتی ہے، اور اسی طرح باقی ریپروڈکٹیو آرگنز بھی انہی کے جو ہے وہ خادم ہوتے ہیں۔ تو اعضائے خادمہ یا اعضائے مروثہ یا غیر رئیسہ ان اعضاء کو کہا جاتا ہے جو بالواسطہ اعضائے رئیسہ کی خدمت انجام دیتے ہیں یا ان کے افعال میں ان کی مدد کرتے ہیں۔ اب اعضائے مرکبہ کی تقسیم تیسری جو ہے نا باعتبار قوا ہوتی ہے۔ تو اعضاء کو قوا کے اعتبار سے 4 قسموں میں ہم تقسیم کرتے ہیں، کیونکہ باڈی کے اندر 4 قوتیں ہی مین پائی جاتی ہیں، ایک قوت نفسانیہ، ایک حیوانیہ، ایک طبعیہ اور ایک تناسلیہ۔ تو جن اعضاء کے اندر یہ قوتیں پائی جاتی ہیں ان کو انہی ناموں سے موسوم کیا جاتا ہے، جیسے اعضائے نفسانیہ، ٹھیک ہے، یہ وہ اعضاء ہیں جن کا تعلق حس اور حرکت سے ہے، اور اس گروہ کا عضو رئیس جو ہے نا وہ دماغ ہے، اور اعصاب اور اعضاء حواس جو ہیں وہ اس کے خادم ہیں، یعنی جتنے بھی سینس آرگنز ہیں۔ پھر اعضائے حیوانیہ کی بات کریں تو یہ وہ اعضاء ہیں جن کا تعلق زندگی سے، حیات سے ہے، تو اس گروہ اعضاء کا رئیس وہ قلب ہے، اور بلڈ ویزلز اس کی خادم ہیں۔ اور اس طرح اعضائے طبعیہ وہ ہیں جو غذا کو ہضم کرتے ہیں اور غذا کا میٹابولزم کرتے ہیں، اور اس گروہ کا عضو رئیس کیا ہے؟ جگر ہے، اور اس کے خادم معدہ اور امعاء ہیں یعنی سٹمک اینڈ انٹسٹائن۔ اور پھر اعضائے تناسلیہ ہیں، یہ وہ اعضاء ہیں جن کا تولید و تناسل سے ہے،
اور اس گروہ اعضاء کے رئیس جو ہے وہ ٹیسٹیکلز ہیں۔ تولید و تناسل مطلب آگے ریپروڈکشن۔ تو اعضائے مرکبہ کی تقسیم پھر با اعتبار خدمت ہوتی ہے۔ خدمت کی اب دو قسمیں، ایک مہیا، ایک جو ہے نا یہ مودیہ۔ تو مہیا جو ہے یہ وہ خدمت ہے جو کسی عضو رئیس کے فعل سے مقدم ہو اور عضو کو اس فعل کے لیے آمادہ کرنے کے لیے اس کو تیار کرے، یعنی یہ پریپریٹیو ممبرز کے طور پہ کام۔ اور پھر خدمت مودیہ یہ وہ خدمت ہوتی ہے جو کسی عضو رئیس کے فعل سے بعد میں واقع ہو، یعنی اعضاء کو پھر یہ نفع پہنچانے والی خدمت ہو۔ پھر اعضائے نفسانیہ کی تقسیم با اعتبار خدمت اگر کریں تو اعضائے نفسانیہ میں ہمیں پتہ ہے کہ اس کا مین ہیڈ جو ہے نا دماغ ہے، عضو رئیس ہے، اور اعضائے جو اس کے مہیا ہیں یعنی جس کے پریپریٹیو ممبر ہیں وہ اعصاب حسی ہیں، جو یعنی برین سے پہلے ورک کرتے ہیں، جن سے دماغ پھر کیا ہوتا ہے ان سے متاثر ہو کر کسی مناسب تدبیر کی طرف رجوع ہوتا ہے۔ اور اعضائے مودیہ جو ہے نا یہ اعصاب مرکبہ ہیں، یعنی جو پورا ایک کلسٹر ہے نروز کا وہ، کیونکہ یہ کیا کرتے ہیں کہ دماغ سے پھر مسلز تک حرکت پہنچانے کی خدمت انجام دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ آنکھ، کان، ناک، زبان اور جلد، یہ پانچوں آلات جو حواس کے ہیں یہ بھی دماغ کے لیے خادم محیی ہیں، یعنی یہ پریپریٹیو ممبر ہیں، ان کے تھرو ہم سینس کرتے ہیں اور جن کے سارے محسوسات اعصابی کے ذریعے دماغ تک پہنچتے ہیں ان کے، اور ان اعضاء کو جو ہے وہ حواسی سے دماغ بھی کہا جاتا ہے۔ پھر اعضائے حیوانیہ کی تقسیم اگر آپ با اعتبار خدمت کریں تو اس میں اعضائے حیوانیہ میں آپ کو پتہ ہے قلب جو ہے نا عضو رئیس ہے، اور قلب کی خدمت مہیا وہ بلڈ ویسلز انجام دیتی ہیں جو قلب تک جو ہے نا وہ خون لے کے آتی ہیں اور روح لے کے آتی ہیں، اور قلب کی خدمت مودیہ جو ہے وہ ویزلز انجام دیتی ہیں جو پھر بلڈ سے ہارٹ سے بلڈ کو باقی آرگنز تک اور روح کو باقی آرگنز تک پہنچاتے ہیں۔ تو ابو علی سینا نے جو قلب کے خادم محی ہیں وہ پھپھڑے جیسے اعضاء کو لکھا ہے، اس لیے کیونکہ پھپھڑے جو ہے نا وہ قلب ہی کے لیے ضروری افعال انجام دیتے ہیں، یعنی آکسیجنیشن کرواتے ہیں۔ پھر اعضائے طبیعہ کی اگر آپ تقسیم دیکھیں با اعتبار خدمت تو ان میں پتہ ہے ہمیں کہ عضو رئیس تو جگر ہے، جس کے لیے پھر معدہ، امعاء، عروق، ماساریکا وغیرہ جو ہے یہ خادم محی اور خادم مودی، اور وہ عروق ہیں جو جگر سے پھر اخلاط کے استحالہ کے بعد خون کو لے جاتے ہیں۔ اس طرح جو صفرا کا پاتھ وے، مجاری کہتے ہیں پاتھ وے کو، ٹھیک ہے، جس کے تھرو ٹریول کرتا ہے، تو جو صفرا کو جگر سے مرارہ اور امعاء کی طرف لے جاتے ہیں، یہ سارے جو ہے وہ ہم اعضائے جو ہے وہ اس میں آتے ہیں مہیا میں، ٹھیک ہے، یا بعد میں آتے ہیں یہ اپنا مودیہ میں۔ تو اعضائے طبیعہ میں سے جو اعضائے بول ہیں وہ بھی جگر کے لیے نا اعضائے مودیہ میں شامل ہیں، اس لیے کیونکہ وہ اجزائے بول کو چھان کر خارج کرتے ہیں، فلٹریشن کا پروسیس کر کے اور نکال کے باڈی سے باہر پھینکتے ہیں۔ پھر اعضائے تناسلیہ کی تقسیم آپ با اعتبار خدمت کریں تو اس میں عضو رئیس ٹیسٹیکلز ہیں، اور ان کی جو خدمتیں مہیا کرتے ہیں وہ ویزل دیتی ہیں جو خون کو جو ان کو خون روحانی پہنچاتی ہیں، اور اس کی جو خدمت مودیہ ہے یہ وہ سیمینل ویزیکلز انجام دیتی ہیں، اور ان کو جو ہے نا خزانہ منویہ بھی کہا جاتا ہے۔ پھر اعضائے مرکبہ کی تقسیم اگر آپ با اعتبار تولید و تناسل دیکھیں تو یہ بھی ہوتی ہے۔ اب اعضائے مرکبہ کی تولید کس طرح ہوتی ہے؟ اس میں حکماء کے دو نظریات ہیں۔ پہلا گروہ جس میں ابو سہل مسیحی شامل ہیں، ان کا نظریہ یہ ہے کہ اعضائے مفردہ ابتداءً جو ہے نا وہ منی سے اور اس کے بعد خون سے پرورش پاتے ہیں، اور ابو سہل مسیحی لکھتے ہیں کہ قوت تناسلیہ جو ہے وہ ایمبریو کا جسم پریپیئر کرتی ہے اور وہ منی کے مخصوص اجزاء کو الگ جذب کرتی ہے، جس سے گوشت، پوست اور یہ میمبرینز وغیرہ بنتی ہیں۔ اس طرح تمام اعضاء وہ منی کے مخصوص اجزاء کے علیحدگی سے حاصل ہوتے ہیں۔ اور دوسرا گروہ قائل ہے کہ سارے اجزاء مفردہ جو ہیں وہ منی سے بنتے ہیں، لیکن جو لحم ہے، شحم ہے، یہ منی سے نہیں بنتے بلکہ یہ گاڑے خون سے بنتے ہیں۔ علامہ نفیس یہ لکھتے ہیں کہ اس قول کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ جو اعضائے مفردہ ہیں وہ پورے طور پر اجزائے منویہ سے بنتے ہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ ابتداءً یہ اجزاء منی سے بنتے ہیں اور پھر بعد میں خون سے تغذیہ حاصل کر کے نشو و نما پاتے ہیں۔ تو تولید دو حصے، اعضاء کو نا دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، ایک اعضائے اصلیہ یا منویہ اور دوسرے اعضائے دمویہ۔ اعضائے اصلیہ
جو ہیں پہلے گروہ کے نزدیک چونکہ تمام اعضائے جو مفردہ ہیں وہ ابتداءً منی سے بنتے ہیں، لہذا یہ جملہ اعضائے مفردہ جو ہیں وہ اعضائے اصلیہ کہلاتے ہیں۔ اور اس طرح اعضائے دمویہ جو ہے دوسرے گروہ کے نزدیک کیونکہ لحم، شحم، سمین، ٹھیک ہے، یہ خون سے غذا حاصل کر کے نشو و نما پاتے ہیں، تو اس لیے یہ اعضاء جو ہے وہ دمویہ اعضاء کہلاتے ہیں۔ اور ایٹ لاسٹ آخر جو ہے اعضائے مفردہ کی ترکیب سے اعضائے مرکبہ اور اعضائے مرکبہ کی ترکیب سے انسان کے جسم کی تشکیل ہوتی ہے۔ اور پھر جو ہے نا یہ عضو معطی اور قابل، اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو عضو معطی وہ عضو ہوتا ہے، وہ آرگن ہوتا ہے جو کسی دوسرے آرگن کو کوئی اسٹرینتھ عطا کرتا ہے، تو عطا کرنے والے عضو کو آرگن کو ہم عضو معطی کہا جاتا ہے، اور عضو قابل وہ ہوتا ہے جو کسی دوسرے آرگن کی اسٹرینتھ کو قبول کرتا ہے، تو اسے ہم جو ہے وہ عضو قابل کہتے ہیں۔ مثلا دماغ جو ہے نا یہ حس اور حرکت والی قوت کا مبدا ہے، پھر یہ دوسرے اعضاء کو حس اور حرکت کی قوت عطا کرتا ہے، تو دماغ کیا ہوا، عضو معطی، اور دیگر اعضاء جو ہیں جو یہ اپنا دماغ سے قوت جو ہے حس اور حرکت کی وہ حاصل کرتے ہیں، یہ کیا ہوئے، اعضائے قابلہ۔ پھر عضو کی ذاتی قوت پہ اگر ہم بات کریں تو ہر عضو کے جوہر میں نا ایک ذاتی طبعی قوت پائی جاتی ہے، اور بو علی سینا نے بھی القانون کی جو پہلی کتاب ہے نا اس میں لکھا ہے قوا کے چیپٹر میں کہ ہر عضو کی ذات میں، اس کے جوہر میں ایک حقیقی قوت ہوا کرتی ہے، قوت غریزیہ اسے کہتے ہیں، جس سے اس کے تغذیے کا کام جاری رہتا ہے۔ اب تغذیہ کیا ہوتا ہے؟ تغذیہ ہوتا ہے کہ غذا کا جذب کرنا، اسے آرگن کے اندر روک کے رکھنا، ہضم کرنا، اور اس کو آرگن کے سٹرکچر کی اکارڈنگ بنا دینا، اور اس کے فضلات کو خارج کر دینا۔ اور اسی قوت کو جو ہے وہ ربن تبری نے قوت روحانیہ کے نام سے موسوم کیا، جس طرح بدن کے ہر عضو میں ایک روحانی قوت ہوا کرتی ہے جو اس غذا کو جو اس کے آس پاس آتی ہے اس کے جوہر میں تبدیل کرتی ہے، اور غذا میں کوئی چینج پیدا کر کے اس کے جوہر کو اس کے ہم شکل بنا دیا کرتی ہے۔ تو غرض یہ کہ جسم کے جملہ اعضاء بحیثیت قبول مواد اعضائے قابلہ ہیں، اور بحیثیت عطائے مواد اعضائے معطیہ ہیں۔ پھر ارواح آتی ہیں۔ ارواح کی جو ہے 3 قسمیں ہیں، نفسانی اور روح طبعی اور روح حیوانی۔ روح نفسانی سے کیا مراد ہے کہ اعضائے نفسانیہ میں پائی جانے والی روح، اعضائے طبعیہ سے روح طبعی سے مراد ہے کہ اعضائے طبعیہ میں پائی جانے والی روح، اور روح حیوانی سے مراد ہے اعضائے حیوانیہ میں پائی جانے والی روح۔ تو اعضائے نفسانیہ میں پائی جانے والی روح کا آپ کو پتہ ہے اس کا مرکز کیا، دماغ، طبعیہ کا مرکز جگر، حیوانیہ کا مرکز قلب۔ تو نفسانیہ کا تعلق ہے وہ نفسانیہ فنکشن سے، ایموشنل فیکٹر سے ہے، سائیکولوجیکل فنکشن سے ہے، اور طبعیہ کا جو ہے وہ اپنا نارمل جو میٹابولزم وغیرہ اس سے تعلق ہے، اور جو ہے باقی کا وہ لائف سے تعلق ہے حیوانیہ کا۔ ارواح جو ہے اس کی ڈیفینیشن کی بات کریں تو طب میں روح سے ہماری مراد وہ نہیں ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا کل الروح من امر ربی، کہ روح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا امر ہے۔ تو یہ طب میں جو روح کی بات کرتے ہیں یہ اس روح کی بات نہیں کرتے ہم، بلکہ اس سے طب میں جو روح سے ہماری مراد ہوتی ہے وہ لطیف اور ایک بخاری جسم ہے جو جسم کے لطیف اخلاط سے پیدا ہوتا ہے۔ جس طرح کثیف اخلاط سے اعضاء پیدا ہوتے ہیں، اس طرح لطیف اجزاء سے جو ہے وہ روح پیدا ہوتی ہے۔ یہ لطیف اجزاء چونکہ ہوائی شکل کے ہوتے ہیں اس لیے ارواح کہلاتے ہیں، یعنی گیسیس۔ تو جالینوس کے نظریے کے مطابق روح کی پیدائش جو ہے نا وہ ہوائے مستنشق سے ہوتی ہے۔ تو اب روح کے فائدے یہ ہیں کہ یہ آرگنز کے اندر نا موومنٹ پیدا کرتی ہے، اور بدن کی جو اصلی حرارت غریزی ہے وہ روح کی وجہ سے قائم رہتی ہے، اور روح سے اعضاء کے اندر زندگی اور حیات قائم رہتی ہے، تمام اعضاء میں قوتیں قائم رہتی ہیں، اور اگر جو ہے روح کا سلسلہ وہ اعضاء سے کٹ آف ہو جائے تو اعضاء ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، بے حس اور حرکت ہو جاتے ہیں، اور آخر میں مردہ ہو جاتے ہیں۔ ماہیت روح کیا ہے کہ روح ایک لطیف بخاری جسم ہے، جس میں لطیف سے مراد ایسا جسم ہے جو اپنی لطافت کی وجہ سے نظر نہ آ سکے، اسی وجہ سے اس کو بخار کہا گیا، اور یہ اعضاء اور اخلاط کے مقابلے میں بہت زیادہ لطیف ہوتے ہیں۔ اطباء قدیم وہ اس بات کے قائل ہیں کہ اعضاء اور رطوبات کے اندر ایسے لطیف اور بخاری اجزاء پائے جاتے ہیں جو زندگی کے لیے اہم خدمات انجام دیتے ہیں، اور یہ افعال اگر انجام نہ پائیں تو اعضاء مردہ ہو جاتے ہیں۔ تو روح اگرچہ بخاری اور ہوائی جسم ہے
مگر خون اور رطوبات بدن میں اس طرح گھلی ملی ہوتی ہے جس طرح بیرونی پانی میں ہوا ملی ہوئی ہوتی ہے۔ تو روح کا مادہ کیا ہے؟ تو شیخ ابو علی سینا یہ لکھتے ہیں کہ یہ ہوا جو ظاہر میں پائی جاتی ہے ہمارے بدن اور ارواح کے لیے ایک عنصر ہے۔ اس کے علاوہ ایک کمک ہے جو مسلسل ہماری روح تک پہنچتی ہے اور روح کی اصلاح اور فلاح کا سبب بنتی ہے۔ یہ ظاہری ہوا تنفس کے ذریعے پھیپھڑوں تک پہنچتی ہے اور اپنے مخصوص جوہر نسیم کے ذریعے روح کو یہ کمک پہنچاتی ہے، یعنی آرمی پہنچاتی ہے۔ نہ یہ کہ روح جو ہے نا وہ ہوا کا حصہ ہے یا ہوا جو ہے وہ روح بن جاتی ہے، جیسا کہ بعض حکماء کا گمان ہے۔ تو ان اقوال سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ شیخ ابو علی سینا کے نزدیک روح کے بنانے میں اخلاط کا لطیف حصہ شامل ہوتا ہے، اس طرح بیرونی ہوا بھی شامل ہوتی ہے۔ یعنی اب جو روح کا مادہ ہے نا وہ دو چیزوں پر مشتمل ہوا، ایک اخلاط لطیفہ پہ اور دوسرا بیرونی ہوا پہ۔ تو اس لیے مسیحی نے لکھا کہ روح کا مادہ اس ہوا سے حاصل ہوتا ہے جو سانس کے ذریعے پھیپھڑوں کے اندر کھینچی جاتی ہے۔ یہ ہوا روح نہیں بلکہ ایسا سامان ہے جس سے روح حاصل کی جاتی ہے۔ اور علامہ گیلانی نے کہا کہ تولید روح کی ابتدا جو ہے وہ پھیپھڑوں سے ہوتی ہے۔ تنفس کے ذریعے یہ نسیم سانس لیتے وقت پھیپھڑوں میں داخل ہوتی ہے، وہاں سے قلب میں دل میں پہنچ کر یہ منبع حرارت بن جاتی ہے۔ اور جالینوس کا خیال تھا کہ کسی نہ کسی دن یہ ہوا کا جزو روحانی یہ ہوا سے جدا کر لیا جائے گا، اور جالینوس کا یہ گمان صحیح ثابت ہوا، اور 17ویں صدی میں فرانسیسی ایک کیمیا دان تھا، اس نے جزو روحانی کو ہوا سے جدا کر کے اس کا نام آکسیجن رکھا۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ روح کا اطلاق کب ہوتا ہے؟ ہوا کا مخصوص جزو نسیم جب پھیپھڑوں کی راہ جذب ہو کر خون میں شامل ہو جاتا ہے، یعنی باڈی کا پارٹ بن جاتا ہے، تو اس وقت جو ہے نا یہ روح کہلاتا ہے۔ اب جزو بدن ہونے سے قبل جو ہے نا آکسیجن کو ہم روح نہیں کہا جا سکتا، نسیم آکسیجن کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے کیونکہ ارواح جو ہے نا وہ امور طبیعہ میں شامل ہے، اور امور طبیعہ یہ اجزائے بدن ہوتے ہیں، نہ کہ وہ اجزاء جو بدن سے خارج ہوتے ہیں۔ لہذا ہوا جب تک جسم سے باہر ہے وہ جسم کے لیے ایک ٹیمپریری جسم کی حیثیت رکھتی ہے، اور جب وہ جسم میں داخل ہو کر جسم کا پارٹ بن جاتی ہے تو پھر روح کہلاتی ہے۔ اب خون جو ہے نا وہ حامل روح ہے۔ بیرونی ہوا پھیپھڑوں میں پہنچتی ہے تو ہوا کے جو مخصوص اجزاء ہیں یعنی اور آکسیجن وہ جذب ہو کر کہاں جاتی ہے؟ بلڈ میں۔ اور اب یہ خون جہاں جہاں پہنچتا ہے یہ روح بھی وہاں پہنچتی ہے۔ یوں تو بدن کے سارے رطوبات میں یہ حل شدہ صورت پائی جاتی ہے، مگر اخلاط اربع میں سے جو جوہر سرخ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جس کو ہم جو ہے نا یہ ہیموگلوبن بھی کہتے ہیں، اس میں یہ آکسیجن جذب کرنے کی خصوصیت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہ بجا طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ خون یا خلط دم جو ہے وہ حامل روح ہوتی ہے۔ جب طبیعت مدبرہ بدن یہ روح کو جسم کے جز معروف کی طرح روانہ کرنا چاہتی ہے تو یہ خون کو روانہ کرتی ہے، اس لیے کیونکہ خون کے بغیر تنہا روح جو ہے نا وہ وہاں پہ نہیں پہنچ سکتی۔ پھر اطباء نے مراکز اور مسالک لکھے ہیں روح کے کہ روح ویسے تو ہر آرگن کے اندر ہر حصے میں کم و بیش موجود ہوتی ہے، اس لیے کیونکہ بغیر روح کے جو ہے نا کسی عضو کا کوئی حصہ زندہ نہیں رہتا، مگر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ روح کی مقدار جو ہے نا وہ مختلف مقامات پر مختلف ہوتی ہے، یعنی سب میں سیم نہیں ہوتی۔ تو ہوا مستشق یعنی وہ ہوا جس میں آکسیجن ہوتی ہے، جب یہ پھیپھڑوں کی خلاؤں میں پہنچتی ہے تو خون کے مخصوص اجزاء کی کشش سے ہوا کے مخصوص اجزاء یعنی یہ جو آکسیجن والے اجزاء ہیں وہ جذب ہو کر پھیپھڑوں کے جو کیپلریز ہیں وہاں پہ داخل ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد خون جہاں جہاں پہنچتا ہے یہ روحانی اجزاء بھی وہاں پہنچتے ہیں۔ تو پھیپھڑوں کے جو عروق شعریہ ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کیپلریز ہیں، وہاں سے جو شرائین وریدہ ہیں یعنی جو یہ اپنا لیفٹ وینٹریکل میں ہوتی ہیں، اور پھر لیفٹ وینٹریکل سے ہوتے ہوئے ہارٹ کے رائٹ وینٹریکل میں پہنچتی ہیں، اور پھر جو ہے نا یہ اپنا رائٹ وینٹریکل سے ایورٹا اور پھر اس کی شاخوں کے ذریعے گزرتے ہوئے پوری باڈی میں پھیل جاتی ہیں، اعضاء کی ہر ساخت میں پہنچ جاتی ہیں۔ تو وہاں پہ چونکہ عمل احتراق ہوتا ہے تو لہٰذا یہ اجزائے روحانی صرف وہاں ہوتے ہیں، اور احتراق کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ اجزائے دخانیاں پیدا ہوتی ہیں جو بہت جلد جو ہے وہ کیپلریز اس کو ابزارب کر کے وینز میں پہنچا دیتی ہیں، اور یہ جو اوردہ ہیں یہ جو وینز ہیں یہ پھر کیوٹیز میں داخل ہوتے ہیں، اور اس طرح جو دائیں ایزن ہے یعنی رائٹ ایٹریم ہے، اور پھر دائیں بطن ہے جو وینٹریکل ہے، اس سے ایزن وینٹریکل ہوتا ہے، اور بطن جو ہے نا یہ ہوتا ہے اپنا ایٹریم سے گزرتے ہوئے ورید شریانی جو ہے نا پھیپھڑوں میں پہنچتے ہیں،
جہاں یہ پھر فضلات روح یا اجزائے دخانیہ وہ خارج ہو جاتے ہیں۔ تو خون یا روح کا یہ تعلق جو ہے نا یہ تا حیات جاری رہتا ہے، اور یہاں پہ نقطہ یہ ہے کہ روح جو ہے نا خون کے مقابلے میں بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے، اور اسی بنا پر شرائین یعنی آرٹریز جن میں روح کی مقدار زیادہ ہوتی ہے وہ آرٹری کے نام سے موسوم جو ہے نا وہ کی گئیں، اور یہ نام قائم کرنے والا جو ہے نا وہ ایراسیستراتوس نامی حکیم تھا، اور اس کے بعد جالینوس نے شرائین کو بحالت حیات چیر کر واضح کیا کہ شرائین میں صرف روح یعنی ہوا نہیں ہوتی بلکہ خون بھی پایا جاتا ہے، لیکن روح کی اہمیت کے اعتبار سے ان عروق کا نام آرٹری ہی باقی رکھا گیا، جس کا لفظی ترجمہ کیا بنتا ہے کہ عروق حامل روح، اور پھر انگریزوں نے بھی یہی نام باقی رکھا۔ تو اب باقی توضیحات کے بعد جو ہے نا یہ ہمارے مسلمات بآسانی حل ہو جاتے ہیں کہ جو وینز ہیں ان میں جو وینس بلڈ ہے اس کے ساتھ کاربن ڈائی آکسائڈ شامل ہوتی ہے، جو آرٹریز ہیں آرٹریز میں آرٹیریل بلڈ کے ساتھ جو ہے روح شامل ہوتی ہے، اور ہارٹ کے رائٹ ایٹریم اور وینٹیکل، اور پھر اس کے جو معاونین ہیں، اور پھر جو ایورٹا ہے اس کی شاخوں میں جو ہے وہ وریدی خون کے ساتھ جو ہے وہ بخارات دخانیہ شامل ہوتے ہیں، اور لاسٹ پہ جو ہے یہ اوردہ شریانیہ جو ہیں یعنی آرٹریز جو ہیں قلب کے جو لیفٹ ایٹریم وینٹیکل میں جو بلڈ ہے اس کے ساتھ روح شامل ہوتی ہے، اور جن اعضاء میں خون کے اجزاء زیادہ صرف ہوتے ہیں وہاں روح بھی زیادہ خرچ ہوتی ہے، اس لیے وہاں حرارت بھی زیادہ پیدا ہوتی ہے۔ تو اعضاء میں غذا سے اگر ایندھن حاصل ہوتا ہے تو ہوا سے روح حاصل ہوتی ہے، پھر جس طرح ایندھن کے جلنے سے دھواں پیدا ہوتا ہے اس طرح جسم انسانی میں احتراق کے بعد بخارات دخانیہ پیدا ہوتے ہیں جن کو ہم روح کے فضلات کہتے ہیں، اور اخراج تنفس کے ذریعے بدن سے برابر جو ہے نا وہ خارج ہوتے رہتے ہیں۔ تو بدنی حرارت پیدا کرنے میں جس طرح ہوا کی ضرورت ہوتی ہے نا اس طرح غذا کی بھی ضرورت ہوتی ہے، بالکل اس طرح جس طرح بیرونی دنیا میں جب کوئی چیز جلتی ہے تو دو چیزیں صرف ہوتی ہیں، ایک وقود اور دوسرا ہوا، تو اس طرح ہمارے جسم میں حرارت پیدا ہوتی ہے تو دونوں چیزیں ساتھ ساتھ صرف ہوتی ہیں، ایک غذائی مادہ اور دوسرا ہوائی مادہ، اور جس طرح بیرونی دنیا میں احتراق کے نتیجے میں دھواں پیدا ہوتا ہے اس طرح جسمانی دنیا میں بھی دھواں پیدا ہوتا ہے جس کو ہم کاربن ڈائی آکسائڈ کہتے ہیں، بخارات دخانیہ کے نام سے ہم اسے جانتے ہیں۔ اب روح کی قسمیں جو ہے نا باعتبار وہ ہم نے دیکھ لیا کہ 3 ہیں، نفسانی، حیوانی اور طبعی، اور طب کا سینٹر ہمیں پتہ ہے کون سا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب قوا پہ آ جائیں تو قوا قوت کی جمع ہوتی ہے، امور طبعیہ میں قوت سے مراد جو اعضاء میں اثر کرنے کی صفت ہے یا عمل کے سرچشمے کو ہم قوت کہتے ہیں، اس لیے کہ کوئی فعل جو ہے نا بغیر قوت کی موجودگی کے انجام نہیں پا سکتا۔ شیخ ابو علی سینا نے لکھا ہے کہ قوا اور افعال کی معرفت وہ ایک دوسرے سے حاصل ہوتی ہے، یعنی قوا سے ہمیں افعال کا علم ہوتا ہے اور افعال سے ہمیں قوا کا علم ہوتا ہے۔ تو قوت کسی نہ کسی فعل کا مبدا ہوتی ہے اور ہر فعل کسی نہ کسی قوت کا مبدا ہوتا ہے، یعنی قوت اور فعل جو ہے نا یہ ایک دوسرے کے لیے ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے۔ تو قوت کی بھی 3 قسموں میں سے تقسیم کیا جاتا ہے، قوت نفسانیہ، حیوانیہ اور طبعیہ۔ نفسانیہ کی بات کریں تو یہ وہ قوت ہے جس سے تمام آرگنز کے اندر حس اور حرکت پیدا ہوتی ہے، اور جن اعضاء میں یہ قوت پائی جاتی ہے وہ اعضاء نفسانیہ کہلاتے ہیں، مثلا دماغ ہے، نخاع ہے، اعصاب ہے، اعضاء حواس ہیں۔ تو ان جملہ اعضاء میں جو دماغ ہے وہ عضو رئیس ہے۔ قوت نفسانیہ کی نا 2 ٹائپس ہوتی ہیں، قوت محرکہ اور دوسری قوت مدرکہ۔ تو محرکہ وہ قوت ہے جس کا تعلق حرکت سے ہے، خواہ یہ قوت براہ راست تحریک پیدا کرے یا اعضاء کی تحریک میں محض جو ہے نا اس کو سپورٹ کرے، جیسے عضلات کی حرکت ہے جس کی جو پیچھے کاز ہوتی ہے وہ قوت محرکہ ہی ہوتی ہے۔ پھر قوت مدرکہ وہ ہوتی ہے جس کا تعلق جو ہے نا وہ ادراک اور احساس سے ہوتا ہے، خواہ وہ خود مدرک ہو یا ادراک میں مددگار ہو۔ تو ادراک کرنے والا جو ہے نا وہ نفس ہے اور اعلیٰ ادراک مثلا آنکھ ہے۔ تو قوت محرکہ کی قسمیں 2 ہیں، قوت شوقیہ اور قوت فاعلہ۔ قوت شوقیہ وہ قوت ہوتی ہے جو حرکت کا باعث بنتی ہے، اور اس کا دوسرا نام جو ہے نا نزوعیہ بھی ہے، یعنی نزوع کا مطلب ہوتا ہے آرزو کرنا یا مشتاق ہونا۔ تو قوت شوقیہ کی پھر 2 خادم قوتیں ہوتی ہیں، ایک شہوانیہ ایک غضبیہ۔ شہوانیہ وہ قوت کہ جب خیال میں یا وہم میں کسی لذیذ یا ایک مفید چیز کی تصویر قائم ہوتی ہے تو اسے حاصل کرنے کے لیے نا قوت شہوانیہ تحریک کا باعث ہوتی ہے، اور قوت غضبیہ جو ہے یہ جب کسی نقصان دہ چیز کا خیال پیدا ہوتا ہے تو اسے دفع کرنے کے لیے یہ عمل میں آتی ہے۔ اور قوت فاعلہ پھر قوت محرکہ کی جو دوسری ٹائپ ہے
وہ قوت ہوتی ہے جو کسی عمل یا فعل کا سبب ہوتی ہے، اور یہ 4 قوتوں سے مل کر بنتی ہے۔ ایک قوت خیالیہ یا وہمیہ جس سے کوئی تصور قائم ہوتا ہے، ایک قوت شوقیہ جس سے کسی شے کے حاصل کرنے یا کسی شے سے باز رہنے کا شوق پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر قوت عازمہ جس سے ہم ارادہ پیدا ہوتا ہے، ہمارے اندر قصد پیدا ہوتا ہے۔ قوت عملیہ یا فاعلہ وہ ہوتے ہیں جس سے کوئی فعل انجام پاتا ہے۔ تو جب بھی انسان کسی مفید یا نقصان دہ چیز کا تصور کرتا ہے تو اس کے بعد سب سے پہلے قوت شوقیہ کمر بستہ ہو کر شوق پیدا کرتی ہے، پھر شوق کے بعد قوت عازمہ جو ہے یہ جو ہے وہ قصد اور ارادہ پیدا کرتی ہے، اور پھر قصد اور ارادہ کے بعد قوت محرکہ جو ہے وہ عضلات کو حرکت میں لے کے آ جاتی ہے۔ اب قوت محرکہ کے مسالک جو ہے نا وہ اعصاب ہیں جن کا تعلق ایک طرف تو برین اور اسپائنل کارڈ سے اور دوسری جانب جو ہے نا مسل سے ہوتا ہے۔ تو مرکز حرکت سے عضلات تک جو قوت ہے وہ تحریک وہ براہ اعصاب پہنچتی ہے، اور یہ اعصاب ہی جو ہے نا وہ حس اور حرکت کے مسالک کہلاتے ہیں۔ تو علامہ گیلانی یہ فرماتے ہیں کہ اعصاب اگرچہ ٹھوس ہوتے ہیں اور آرٹریز اور وینز کی طرح ان میں سوراخ نہیں ہوتے، لیکن ان میں جو ہے نا باریک مسالک ضرور پائے جاتے ہیں جن میں سے روح نفسانی گزرتی ہے اور جس میں قوت محرکہ پائی جاتی ہے جو کہ پھر جسمانی عضلات تک پہنچتی ہے۔ اور پھر علامہ لکھتے ہیں کہ اعصاب کا اتصال جو ہے نا وہ عضلات کے ساتھ اس طرح ہوتا ہے جس طرح درخت کا اتصال جڑ کے ساتھ ہوتا ہے۔ پھر قوت محرکہ کے جنس جو ہے نا قوت محرکہ ایک جنس ہے جس کے تحت نا بے شمار قسم کے قوائے محرکہ شامل ہیں جو کہ مختلف قسم کے عضلات سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو ہر عضلہ ہر مسل ایک جدا گانا مخصوص قسم کی قوت اور طبیعت جو ہے نا وہ رکھتا ہے، اور یہی وجہ کہ عضلات جو ہے نا وہ رنگ، وضع اور قوام اور مادے کے اعتبار سے مختلف ہوتے ہیں، اور یہی سبب ہوتا ہے کہ ادویہ جو ٹاکسک ہوتی ہیں اور مواد کا جو اثر ہوتا ہے نا وہ مختلف عضلات پر مختلف ہوتا ہے، اور یہی سبب ہوتا ہے کہ قلب ہے، معدہ ہے، یوٹرس ہے، ریسٹیکلز ہیں، یہ مختلف جو اعضاء ہیں یہ مختلف قسم کے افعال انجام دیتے ہیں۔ تو ان حقائق سے یہ واضح ہوتا ہے کہ مختلف قسم کے عضلات جو ہے نا جدا گانا طبیعت اور قوت کے حامل ہوتے ہیں۔ پھر حواس عشرہ یا قوائے مدرکہ جو ہوتی ہے اس کی 10 قسمیں ہوتی ہیں، 5 حواس خمسہ ظاہرہ اور جو ہے نا 5 حواس خمسہ باطنہ۔ تو حواس خمسہ ظاہرہ جو ہے یہ آپ کو پتہ ہے کون کون سی ہیں: قوت باصرہ یعنی دیکھنے کی قوت، قوت سامعہ یعنی کہ جو ہے یہ اپنا سننے کی قوت، قوت شامہ جو ہے یہ اپنا آپ کی ہوتی ہے سونگھنے کی قوت، قوت ذائقہ آپ کے ٹیسٹ کرنے کی قوت، قوت لمس آپ کے ٹچ کرنے کی قوت۔ تو قوت باصرہ جو ہے اگر آپ پڑھیں تو قوت باصرہ کا کام رنگ، روشنی اور اشکال کا ادراک کرنا ہوتا ہے۔ جس علم میں قوت باصرہ اور اس کے آلات اور افعال سے بحث کی جاتی ہے اس کو ہم علم المناظر کہا جاتا ہے۔ اس میں سب سے پہلے آنکھ آ جاتی ہے۔ آنکھ جو ہے یہ قوت باصرہ کا ایک آلہ ہے، آرگن ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو دنیا تاریک ہو جاتی ہے اور بینائی کا عمل جو ہے وہ نور کے وجود پر منحصر ہوتا ہے۔ تو اس لیے آنکھ کو ہم بدن کا چراغ کہتے ہیں اور بینائی کو ہم نور بصر، اور اسی مناسبت سے جو ہے نا ہم عصب النور بھی کہا جاتا ہے، اور جس مقام پر یہ اعصاب ملتے ہیں نا اس مقام کو مجموع النور کہا جاتا ہے۔ تو آنکھ کا جو کرہ ہے یعنی کارنیا ہے، ٹھیک ہے، یہ گول شکل کا ہوتا ہے، اور یہ چند جو ہے وہ عصبی یعنی نروز بھی ہوتی ہیں، اس میں بلڈ ویسلز بھی ہوتی ہیں اور میمبرینز بھی ہوتی ہیں جن کو ہم طبقات العین کہتے ہیں۔ پھر اس کی آگے کمپلیٹ آپ کی جو ہے وہ اناٹمی لکھی ہوئی ہے آئی کی، تو یہ اگر تو پڑھنے کی ضرورت ہے تو پڑھ لیتے ہیں، جیسے یہ ثقبہ انبیاء، یہ طبقہ مشیع یعنی ایک پہلا طبقہ تو ہوتا ہے طبقہ سلبیہ، یہ ایک رباطی جو ہے نا وہ میمبرین ہوتی ہے، یعنی ٹینڈینس جو ہے میمبرین ہوتی ہے، بہت سخت اور مضبوط ہوتی ہے، اور یہ دائرہ جو ہے نا اذان والے پھر ہم آگے کنٹینیو کرتے ہیں۔
چلیں جی، ہو گیا ذہن. اب ہم آگے کنٹینیو کرتے ہیں. تو ہم آنکھ کے جو 3 طبقات پڑھے تھے. پہلا طبقہ سلبیہ ہوتا ہے. یہ میں نے آپ کو بتایا کہ بہت زیادہ جو ٹینڈینس ممبرین ہوتی ہے بہت سخت ہوتی ہے، مضبوط ہوتی ہے، اور یہ دائرہ جو ہے نا وہ یہ آنکھوں کے اقلیل العین پر ختم ہوتا ہے، اور یہاں سے جو ہے نا پھر آگے شفاف طبقہ یعنی جو کرینہ کارنیا جو ہے وہ شروع ہوتا ہے. تو طبقہ مشیمہ دوسرا آتا ہے. یہ طبقہ سلبیہ کے اندر ہوتا ہے، اوپن ہوتا ہے، اور بہت زیادہ اس کے اندر جو بلڈ ویزلز ہوتی ہیں، اور اسی طبقے سے جو ہے نا آئز نیوٹریشن لیتے ہیں. اور اس سے آگے جو ہے طبقہ مشیمہ جو ہے نا یہ چپٹا ہو جاتا ہے، اور یہ چپٹا جو ہے حصہ یہ غبیہ کہلاتا ہے، اور جس کے وسط میں ایک ثقبہ پایا جاتا ہے جس کو ہم ثقبہ جو ہے یہ کہتے ہیں، یہ اپنا انبیاء، سوری پیچھے غبیہ پڑ گیا تھا تو انبیاء یہ اس کو کہتے ہیں. پھر ثقبہ انبیاء جو ہے یہ ویسے انبیاء شفاف نہیں ہوتا، اس لیے اس کے مرکز میں جو ہے نا یہ رطوبت جلیدیہ پائی جاتی ہے. اس کے مقابلے میں ایک سوراخ ہوتا ہے جس سے جو ہے نا بصر اور مبصر کے درمیان، دیکھنے اور دیکھی جانے والی چیز کے درمیان کوئی پردہ حائل نہ رہے. تو اس سوراخ میں یہ خوبی رکھی گئی ہے کہ روشنی کی زیادتی کے وقت نا یہ تنگ ہو جاتا ہے اور کمی کے وقت یہ پھیل جاتا ہے. اس لیے ایسا ہوتا ہے کہ نور کی زیادتی وہ فعل بصر کے لیے کیا آتی ہے، نقصان دہ ہوتی ہے اور ابصار کو بگاڑتی ہے. اس کے برعکس جب روشنی کم ہو جاتی ہے تو یہ ثقبہ پھیل جاتا ہے. تو ابن حیثم نے زکریا رازی کے حوالے سے لکھا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ثقبہ انبیاء کے سکڑنے اور پھیلانے کا سبب ایک بہت باریک مسل ہوتا ہے جس کو ہم عضلہ حدویہ کہتے ہیں، اور اس کی منفیت یہ ہوتی ہے کہ ثقبہ ابنیہ کی مقدار کو ضرورت کے مطابق پھیلائے اور سکیڑے تاکہ روشنی جو ہے نا وہ ضرورت بصر کے مطابق پہنچے. اور تیسرا جو طبقہ آتا ہے آنکھ کا وہ طبقہ شبکیہ ہوتا ہے. یہ طبقہ مشیمہ کے اندر ہوتا ہے اور رطوبت زجاجیہ کو محیط کیے ہوتا ہے، اور اس طبقے کے اندر جو ہے وہ عصب باصرہ کے یعنی نروز جو آئز کی نروز ہیں اس کے ریشے پھیلے ہوتے ہیں جن کی پھر حد جو ہے وہ مقام اقلیل پر ختم ہو جاتی ہے. تو آنکھ کے طبقات کا پھر دماغی ممبرین سے تعلق ہوتا ہے. تو جب عصب باصرہ دماغ سے اٹھتا ہے تو دماغی اعصاب کی طرح دماغ کے پردے جو ہے نا اس پر لپٹے ہوتے ہیں، یعنی جس طرح یہ اپنا ممبرین جو ہے نا دماغ کی ام غلیظ ہے یا ام عنکبوت ہے یا ام رقیق ہے، تو یہ ساری یعنی یہ ڈیورا میٹر پیا میٹر وہ والی. تو ام رقیق کو حکمائے قدیم نے ایک علیحدہ ممبرین کے حیثیت سے تسلیم نہیں کیا، بلکہ اس کو دماغ کے اوپر سے جو ہے نا دماغ کے پردے بیان کیے ہیں، ام غلیظ ام عنکبوتی، اور ان دونوں پردوں کو انہوں نے امین دماغ کا. تو آنکھ کا جو بیرونی طبقہ ہوتا ہے نا، بیرونی دبیز طبقہ یعنی جو سلبیہ جو ام غلیظ ہے وہ اسی کا ہی بڑھاؤ ہے، اور آنکھ کا جو درمیانی طبقہ ہے مشیمہ جو دماغ کی عروقی جھلی یعنی ام عنکبوتیہ کا حصہ، اور آنکھ کا جو تیسرا طبقہ ہے یعنی شبکیہ یہ ایک عصبی طبقہ ہے جو عصب باصرہ کے ریشوں سے بنتا ہے. پھر اقلیل کی بات کریں تو اقلیل کیا ہوتا ہے کہ یہ وہ دائرہ ہے جو آنکھ کی سفیدی اور سیاہی کے درمیان حائل ہوتا ہے، اور اس پر آنکھ کے طبقات ختم ہو کر دوسری شکل اختیار کرتے ہیں. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو طبقہ سلبیہ جو پہلا ہے طبقہ وہ محدب طبقہ کرینہ میں بدل جاتا ہے، اور طبقہ مشیمہ جو ہے وہ مسطح انبیاء میں تبدیل ہو جاتا ہے جس کے مرکز کے اندر ایک سوراخ پایا جاتا ہے. اور طبقہ جو شکبیہ ہے یہ مقعر ہو جاتا ہے یعنی وہ کہہ لیں السریٹیو ہو جاتا ہے، اور اس کی تغیر میں جو ہے نا یہ پھر جلیدیہ قیام پذیر ہوتا ہے. تو رطوبات عین جو ہے نا آنکھ کی جو رطوبتیں ہیں وہ 3 قسم کی پائی جاتی ہیں، ایک رطوبت زجاجیہ، ایک رطوبت جلیدیہ، اور ایک رطوبت جو ہے یہ بیضیہ. تو رطوبت زجاجیہ کی بات کریں تو یہ شکبیہ کے اندر پائی جاتی ہے اور پگھلے ہوئے شیشے کی طرح لیس دار اور شفاف ہوتی ہے، جس سے جو نور ہے روشنی ہے وہ کسی رکاوٹ کے بغیر نفوذ کر جاتی ہے. اور یہ رطوبت جو رطوبت جلیدیہ کے لیے جو ہے نا وہ ایک وطاء کے طرح ہوتی ہے جس میں جلیدیہ اپنے لیے ایک فرش بناتا ہے، اور جو شبکیہ زجاجی ہے اس کو اپنے جال میں لے کر اس طرح سے وہ محیط کرتا ہے کہ ایک دائرہ بن جاتا ہے. پھر رطوبت جلیدیہ آتی ہے، یہ زجاجیہ سے آگے ہوتی ہے اور انبیاء سے پیچھے واقع ہوتی ہے، اور چونکہ یہ جو ہے نا ایک سفید شفاف اور منجمد اولا سے مشابہ ہوتی ہے اس لیے اس کو ہم جلیدیہ کہتے ہیں. اس کی ساخت جو ہے نا پیاز کی طرح کی ہوتی ہے، اور آنکھ کے اس حصے کو نا اطباء کرام جو ہے وہ مشرف اجزائے چشم کہتے ہیں، اس لیے کیونکہ آنکھ کے اہم ترین جو فعل ہیں یعنی آپ نے کچھ دیکھا اس کی جو تصویر بننی ہے عصب باصرہ تک لے کے جانا وہ اسی رطوبت کا کام ہے. یہ رطوبت بہت باریک اور لچکدار ایک ممبرین کے اندر لپٹی ہوئی ہوتی ہے، اور اس کی باریکی
اور نزاکت کی وجہ سے نا اس کو پھر ہم عنکبوتیہ کہا جاتا ہے۔ پھر لاسٹ پہ رطوبت بیضیہ آتی ہے، یہ جلیدیہ سے آگے کے کھانے میں ہوتی ہے اور اس کھانے کو نا خزانہ مقدم کہتے ہیں۔ علامہ جو کمال الدین ہے وہ اپنی کتاب تنقیح المناظر میں یہ لکھتے ہیں کہ یہ رطوبت جو ہے نا سفیدی بیضہ کی طرح ایک رطوبت ہے جس کا قوام نہ صرف یہ پچھلی 2 رطوبتوں سے زیادہ رقیق ہوتا ہے، تندرست انسانوں میں اس کے اندر بہت زیادہ شفافیت پائی جاتی ہے، لیکن یہ موت کے بعد میلی ہو جاتی ہے اور سکڑ کر اور سمٹ کر تجویف کے ایک گوشے میں پہنچ جاتی ہے اور پورے کھانے کو پور نہیں کرتی، لیکن زندگی میں اس تجویف کو یہ پوری طرح پر کر کے رکھتی ہے۔ پھر کیفیات آتی ہیں ابصار کی، تو بعض حکمہ جو ہے نا آنکھ سے شعاع نکلنے کے قائل ہیں، یعنی آنکھ سے ایک مخروطی شکل ایک شعاعی جسم خارج ہوتا ہے جس کا قاعدہ جو ہے وہ مبصر پر اور اس آنکھ کی پتلی پر ہوتی ہے۔ پھر بعض حکمہ جو ہے نا وہ استحالہ شعاعیہ کے قائل ہیں، یعنی آنکھ سے کسی قسم کی شعاع نہیں نکلتی بلکہ بصر اور مبصرین دیکھنے والے اور دیکھی جانے والی چیز کے درمیان جو شعاعیں ہوتی ہیں نا وہ ایک مخروطی شکل اختیار کر کے اعلیٰ ابصار بن جاتی ہیں۔ اور حکمہ انطباق جو ہے نا وہ شعاعی کے قائل ہیں، یعنی مبصر کی جو شبیہ شعاؤں کے ذریعے رطوبات جلیدیہ پر جو ہے وہ چھپتی ہے اور پھر کچھ تغیرات کے بعد احساس اخیر تک پہنچتی ہے۔ اور علامہ ابن حیثم جو ہے وہ نظریہ نمبر 2 کی تاکید کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ آنکھ جب کسی مبصر کے سامنے ہوتی ہے تو آنکھ اور مبصر کے درمیان ایک مخروط بن جاتا ہے جس کی راس آنکھ کی پتلی پر ہوتی ہے اور قاعدہ مبصر کے ہر حصے سے شعاع خارج ہو کر آنکھ کے اندر اسی ترتیب اور انتظام کے ساتھ بنتے ہیں، لیکن وہ بہت چھوٹی ہوتی ہے۔ پھر یہ تصویر جو ہے وہ عصب باصرہ کے ذریعے مخ پر پہنچتی ہے جہاں بصارت کا پھر حساس اخیر ہے۔ پھر تصدیق بصر یعنی گھورنے کے بارے میں پڑھیں تو علامہ ابن حسن لکھتے ہیں کہ بصر اور مبصر کے درمیان جو ایک شعاعی مخروط بنتا ہے نا اس کے مرکزی خط یعنی جو یہ اپنا لحم ہے پر مبصر کے جس حصے کی تصویر چھپتی ہے وہ بہت زیادہ صاف اور واضح ہوتی ہے، اور جو حصہ اس یہ اپنا لحم سے آگے جس قدر دور ہوتا ہے اسی لحاظ سے وہ غیر واضح ہوتا ہے۔ تو بصر کے اس محوری نقطے کو جہاں بینائی تیز ہوتی ہے وہ انہیں ہم محل التحدیق کہتے ہیں۔ آنکھ کے سامنے ایک وسیع رقبہ ہوتا ہے لیکن سامنے کی چیزیں صاف دکھائی دیتی ہیں۔ جو چیز اب مخروط شعاعی کے قاعدے کے مرکز سے جتنا قریب ہوتی ہے اتنا ہی صاف نظر آتی ہے اور جتنی دور ہو جاتی ہے اتنی غیر واضح اور نظر سے اوجھل ہو جاتی ہے۔ اور 2 آنکھوں سے ایک چیز کا نظر آنا، جب دونوں آنکھیں طبعی وضع پر ہوتی ہیں تو دونوں آنکھوں سے ایک چیز ایک ہی نظر آتی ہے، لیکن اگر کسی آنکھ کی وضع تبدیل ہو جائے یا تبدیل کی جائے تو پھر ایک چیز جو ہے نا وہ ایک ہی نظر آتی ہے۔ ابن حسن نے بیان کیا کہ جب دونوں آنکھیں طبعی وضع پر ہوتی ہیں تو دونوں مخروطی شعاعیں ایک نقطے پر بنتے ہیں اور ایک ساتھ ایک نقطے پر جو ہے نا وہ سائے مشترکہ پر چھپتے ہیں اور پھر احساس جو اخیر ہے اس تک ایک ساتھ پہنچتے ہیں۔ لیکن جب دونوں آنکھوں کے محور بدل جائیں جیسا کہ یہ ہال کے مرض میں ہوتا ہے تو ایسی صورت میں جو آپ کا پروسیسنگ یونٹ ہے پیچھے اخیر ہے حساس اخیر وہاں تک تصاویر مختلف بنتی ہیں۔ پھر روشنی جو ہے نا روشنی سے اس جو ہے وہ اپنا کہہ لیں گے چیز پر متاثر ہوتی ہے کہ روشنی بینائی کے لیے ایک علم ہے، ایک غم ہے۔ جس طرح درد پیدا کرنے والی چیز جو ہے وہ اعصاب کو متاثر کرتی ہے، اس طرح روشنی کے شعاعیں یہ اعصاب کو متاثر کرتی ہیں۔ تو تیز روشنی یہ بصارت کو پریشان اور منتشر کر دیتی ہے اور آنکھوں کے لیے باعث تکلیف و الم بن جاتی ہے جس کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ اور ابن حسم نے اس بات کا جواب دیا کہ کیا دیکھنے میں وقت صرف ہوتا ہے؟ تو انہوں نے ہاں میں جواب دیا اور انہوں نے کہا کہ ہمارے حواس کا قصور ہے کہ چھوٹی چیزوں کا احساس ہم نہیں کر سکتے، ورنہ دیکھنے میں وقت ضرور صرف ہوتا ہے، چونکہ بیرونی اشیاء کی تصویر کا کرینہ اور پھر جلیدیہ پر پڑھنا اور پھر جلیدیہ سے عصب باصرہ کی طرف منتقل ہونا اور پھر عصب باصرہ کے ذریعے عصبہ یہ مشترکہ تک پہنچنا اور پھر اس سے حساس اخیر تک پہنچنا، یہ ایسے کام ہیں کہ آنے واحد میں انجام نہیں پا سکتے، لیکن دیکھنے میں کچھ وقت جو ہے نا وہ ضرور صرف ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بینائی کے معنی ہے کہ نوری شعاؤں سے آنکھ کے اعصاب متاثر ہوتے ہیں اور کچھ نہ کچھ تغیرات پیدا ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ان تغیرات میں کچھ نہ کچھ وقت جو ہے وہ ضرور لگتا ہے۔ پھر قوت سامعہ آتی ہے۔ قوت ابھی ہم نے پہلی باصرہ دیکھی ہے، قوت نفسانیہ ابھی ہم پڑھ رہے ہیں۔ قوت سامعہ جو ہے کا آلہ جو ہے یہ اوزاروں کا ادراک کرتا ہے، اذن یعنی سننے کی یہ قوت ہوتی ہے۔ قوت سامعہ کا آلہ اذن کان ہے، یہی وہ عضو ہے جس سے پھر
جو ہے وہ تموجات صوتیہ کا احساس ہوتا ہے۔ یہ 3 حصوں پر مشتمل ہوتا ہے، ایک بیرونی، ایک درمیانی اور ایک اندرونی۔ بیرونی حصہ جو اسے ہم گزروف الاذن سے بنتا ہے یعنی کارٹلیج آف ایئر سے بنتا ہے، جس میں کان کا بیرونی سراخ ظاہر ہوتا ہے۔ درمیانی حصہ اسے ہم جوبہ یا طبلہ کہتے ہیں، اور اس حصے کے جوف میں جو ہے وہ عظیمات اسما کی زنجیر واقع ہوتی ہے۔ اور پھر اندرونی پیچیدہ حصہ ہوتا ہے، اس کو ہم لولب کہتے ہیں، جو کہ کوکا اور یہ کوکلیا جسے ہم کہتے ہیں اطانات اور دہلیز اور سماخ باطن پر مشتمل ہوتا ہے۔ تو اب گزروف الاذن جو ہے یہ وہ حصہ ہوتا ہے جس میں کان کا بیرونی سوراخ پایا جاتا ہے۔ اس میں مختلف جو ہے وہ نشیب و فراز پائے جاتے ہیں، جس کی بنا پر ابو علی سینا نے اس کو جو ہے صدف معوج لکھا ہے، ٹیڑھا میڑھا لکھا ہے۔ اور اس کا فنکشن یہ ہے کہ ٹیڑھا میڑھا اس لیے بنایا گیا ہے کہ وہ آواز کی لہروں کو قبول کر کے یعنی سمیٹ کر طبل اذنی کی طرف مائل کر دے، اور آواز کے لہر کھانے سے اس کی قوت میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور اس حصے کو کیف نما اس لیے بتایا گیا کہ آواز کی لہریں اکٹھا ہو کر کان کے اندر جو ہے نا قوت کے ساتھ داخل ہوں۔ شیخ لکھتے ہیں کہ سماخ ظاہرہ یعنی یہ جو سوراخ ہے باہر، یہ ثقبہ انبیاء کی طرح کا ہے، جس طرح آنکھ کا وہ اپنا یہ دوسری لیئر کے اندر جو ایک اوپننگ تھی، اس لیے کیونکہ یہ آواز کی لہروں کو کان میں اس طرح سے سمیٹ کر داخل کرتا ہے جس طرح ثقبہ انبیاء بیرونی مبصرات سے آنے والی شعاؤں کو سمیٹ کر آنکھ میں داخل کرتا ہے۔ یہ سوراخ ایک پرتے پر ختم ہوتا ہے جسے ہم غشائے طبلی کہتے ہیں، جو سفید اور چمکدار ہوتی ہے۔ پھر لاسٹ پہ جوبہ آتا ہے، طبلہ جسے بھی ہم کہتے ہیں۔ یہ وہ تجویف ہوتی ہے جو کان کے بیرونی اور اندرونی حصوں کے درمیان حائل ہوتی ہے، اور اس پر طبلے کی مانند ایک جھلی چڑھی ہوتی ہے جس کو ہم غشائے طبلی کہا جاتا ہے، اور طبلے کے خوف کے مانند اس کے جو ہے نا جوف میں بھی ہوا بھری ہوتی ہے، اور اس پردے پر آواز کی لہریں اس طرح سے پڑتی ہیں جس طرح طبلے پر چوٹ پڑتی ہے۔ تو اس فضا میں 4 چھوٹی ہڈیاں جو پائی جاتی ہیں، جن کو ہم عظم مترکی اور عظم سندانی اور عظم رکابی اور عظم عدسی کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد نوانے اگر آپ دیکھیں تو یہ وہ پاتھ وے ہے جو جوبہ اور حلق کے درمیان واقع ہے۔ جوبہ بھی کیا ہے وہ ہم نے ابھی پڑھا ہے، حلق آپ کو پتہ ہے گلا، تو اس کے درمیان جو پاتھ وے ہے نا اسے ہم نوانے کہتے ہیں۔ اس راستے کے ذریعے جو فضائے جوبہ میں ہوا پہنچتی ہے اور بحالت نزلہ اسی راستے سے نزلہ پہنچتا ہے۔ اندرونی کان یہ وہ حصہ ہوتا ہے جو عظم سزخ کے جز ہجری کے اندر واقع ہوتا ہے اور پر پیچ نالیوں اور پر خم سرنگوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ ایک حصہ جو یہ حلزون کے مشابہ ہوتا ہے اور کوکا کہلاتا ہے، اس میں 3.25 چکر پائے جاتے ہیں، اور دوسرا حصہ جو ہے نا 3 خمیدہ سرنگوں پر مشتمل ہوتا ہے جس کو ہم تہی عظمیٰ کہا جاتا ہے، جس کے پیچ دار حصے کو اطافات کہا جاتا ہے۔ اب یہ دونوں حصے جو ہے نا ایک کشادہ جوف پر ختم ہوتے ہیں جو ان دونوں حصوں کے درمیان پایا جاتا ہے، اور جس کو دہلیز کہتے ہیں۔ یہ اس تہیہ عظمیٰ کے اندر اس بے سمعی کے ریشے پھیلتے ہیں۔ تو اب عظیمات الشمع کی خدمت یہ ہوتی ہے کہ وہ فرات صوت کو طبل اذنی سے وصول کر کے یہ تہیہ تک پہنچاتے ہیں، اور پھر یہاں سے جو ہے نا قرات صوت مرکز سامعہ تک پہنچتے ہیں، جو قوت سامعہ کے احساس کا مرکز ہے۔ پھر قوت شامعہ، اس قوت کا کام ہوتا ہے بو کا ادراک کرنا، اسمیل کرنا، جو ہوائے مستشق میں شامل ہو کر ناک میں چڑھتی ہے۔ اس میں اب آپ کو پتہ ہے ناک ایک امپورٹنٹ آرگن ہے، تو ناک جو ہے یہ اس کا آلہ ہے قوت شامہ کا۔ ناک 2 افعال کے لیے بنائی گئی، ایک سونگھنے کے لیے اور دوسرا آواز کو صاف کرنے کے لیے۔ تو جالینوس نے لکھا کہ آلات نفس کو اگر بالترتیب شمار کیا جائے تو ناک جو ہے نا یہ سر فہرست ہے۔ اب ناک کو اگر آپ اس کی اناٹمی دیکھیں تو یہ ایک دیوار کے ذریعے نا 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے، جس کا نچلا حصہ کارٹیلیجنس ہوتا ہے، اور جو ہوتا ہے اپنا بالائی حصہ ہوتا ہے، اوپر والا حصہ وہ ہڈی سے بنا ہوا ہوتا ہے جو عظم قاسم الانف سے بنتا ہے۔ تو ناک کے دونوں ظاہری سوراخ جو ہے یہ اپنا منہرین کہلاتے ہیں، اور ناک کا گار بنانے میں جو ہڈیاں شامل ہیں وہ بہت نازک ہڈیوں کے طبقات پر مشتمل ہوتی ہیں، جن میں سے بہت سے پھر آگے منافذ یعنی وہ پورز اور خلائیں پائی جاتی ہیں، جن کو ابو سال مسیحی نے ثقوب اسفنجیہ یا منافذ اسفنجیہ کا ہے، اور یہ عظم مصفات میں پائے جاتے ہیں۔ پھر رطوبات اس میں مخاطی ہوتی ہے، اس پہ شامع ہوتا ہے، اور اب رطوبات مخاطی اگر دیکھیں تو ان سب خلاؤں میں نا ایک جھلی استر کرتی ہے، اوپننگ ہوتی ہے جو بلغم رطوبت سے تر رہتی ہے۔ تو اب نزلے کی صورت میں یہی رطوبت جو ہے نا وہ بڑھ جاتی ہے، اور نتنوں کی راہ پھر وہ باہر خارج ہوتی رہتی ہے۔ اس جھلی کا جو تعلق ہے وہ منہ کے ساتھ ہے، زبان کے ساتھ ہے، حلق کے ساتھ ہے، یہ قصبۃ الریا کے ساتھ یعنی ڈیورا کے ساتھ، اور یہ جو ایسوفیگس کی آپ کی میمبرین ہے اس کے ساتھ ہے، میوکس میمبرین۔
اس جھلی کو جو یہ اپنا کامل الصناع کے آتھر ہیں انہوں نے لباس الانف بھی کہا ہے. تو اسب شامہ آتی ہے، یہ ناک کی چھت ہے اس مصفات کے جو طبقہ غربالی ہے اس سے بنتی ہے، جس میں چھلنی کے مانند باریک باریک چھید ہوتے ہیں. اس کی بالائی سطح پر جو ہے نا اعصاب شامہ کے جو ہے وہ اگلے پھیلے ہوئے حصے جن کو ہم بسلہ شامہ کہتے ہیں یہ قیام پذیر ہوتے ہیں، جن کی نچلی سطح سے پھر باریک باریک جو ہے نا وہ ایک نروائن فائبرز بنتے ہیں، اعصابی ریشے اگتے ہیں اور طبقہ غربالیہ کے سوراخوں سے نکل کر پھر یہ تجویف الانف جو یعنی وہ درمیان میں ایک سیپریشن ہے دو حصوں میں جو کنورٹ کر رہی ہے نوز کو، اس کی جو میوکس ممبرین ہے اس کے جو اوپر والے حصے ہیں اس میں پھیلتی ہیں، جن کی وجہ سے یہ حصہ ہمیں زرد نظر آتا ہے. اور کامل الصناع کے آتھر نے تو اعصاب شامہ کو ادراکے یہ اپنا یہ شم کا اعلی اولا قرار دیا کہ سونگنے میں اسی کا مین رول ہے. پھر اس کا جو ہے نا یہ اپنا بودار ذرات کی تبخیر کے کامل الصناع کے آتھر نے لکھا کہ جو بودار اجسام سے بودار ذرات اڑا کرتے ہیں خواہ اتنی مقدار میں اڑے کہ وہ نظر نہ آئے، مثلا کافور ہے، ست پودینہ ہے، مشک ہے، امبر ہے، زعفران ہے، تو مختلف قسم کی جو بوؤں کا احساس ہے وہ اعصاب شامہ کو ہوتا ہے. پھر یہ احساس بسلہ شامہ پہنچتا ہے، پھر ترائق شامہ پہنچتا ہے، پھر حساس اخیر تک پہنچتا ہے. پھر قوت ذائقہ کا آپ کو بتایا کہ مختلف ذائقوں کا ادراک کرنا اس کا کام ہے. اس میں زبان اس کا مین سینٹر ہے. اس سے اللہ قدرت نے دیگر افعال بھی وابستہ کہ مثلا جو ہے نا چباتے وقت لقمے کو حرکت دینا، بولتے وقت الفاظ کو ڈھالنے کے لیے زبان کے مختلف حرکتیں. تو زبان کی ساخت اگر دیکھیں تو اس کے جوہر میں زیادہ تر مسلز ہوتے ہیں، عضلات ہوتے ہیں، جن سے زبان کے اندر ایک نرمی اور اسفنجیت پیدا ہوتی ہے جن سے زبان سرخ نظر آتی ہے. قید اللسان اس کا ایک پارٹ ہے. یہ زبان کی جو نیچے والی سطح ہے اور یہ زیریں جو اپنا جڑوں کے درمیان جو ٹینڈن ہوتا ہے اس کو قید اللسان کہتے ہیں. اور بعض اوقات یہ اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ زبان حرکت نہیں کرتی اور بچہ بول نہیں پاتا، تو اس صورت میں نا ہم اس کو وہ کاٹنا بھی پڑتا ہے. پھر گشاء اللسان ایک پارٹ ہوتا ہے جس کو عربی میں ہم نتا کہتے ہیں، جس میں جو ہے وہ ذائقے کے حص کے علاوہ جو ہے نا لمس کے حص بھی پائی جاتی ہے. اور یہ جو ممبرین ہے اس سارے لباس سے مسلسل ہوتی ہے جو جوف دہن میں استر کرتا ہے، اور اس کے علاوہ یہ ایسوفیگس اور یہ لیورا میں بھی جو ہے یہ اوپننگ اس کی ہوتی ہے، یعنی اس کو بھی نیوٹریشن پرووائڈ کرتا ہے. تو اب جو زبان کی بالائی سطح ہے نا اس پر قاعدے کے پاس 7 سے 12 ابھار ہوتے ہیں جو کہ پھر وہ اپنا یہ اس شکل کی جو ہے نا اس شکل پر راستہ ہوتے ہیں، اور ان کو ہم جو ہے وہ حلیمات اپنا یہ مخندقہ کہلاتے ہیں. اور زبان کی نوک اور حاشیوں پر چھوٹے چھوٹے بکثرت ابھار پائے جاتے ہیں جن میں اعصاب لسانی کے آخری سرے ختم ہوتے ہیں جنہیں ہم ٹیسٹ برڈز کہتے ہیں. پھر گدد بھی پائے جاتے ہیں زبان میں، گدد مخاطیہ. تو زبان کے پچھلے 1/3 حصے میں بکثرت یہ گلینڈ پائے جاتے ہیں، اور یہ جو نسیج لیفی ہے اس کے مجموعے پر مشتمل 2 جو غدد ہیں وہ کوزہ لسانی پائے جاتے ہیں. اب جو یہ غشاء اللسان ہے یہ لعاب دہن سے ہر وقت جو ہے نا ویٹ رہتی ہے، جس کی وجہ سے جو ذائقے کے ادراک میں ہمیں مدد ملتی ہے. جس طرح بو کے ادراک میں ہم نے دیکھا تھا کہ بیرونی ہوا واسطہ بنتی ہے، بودار چیزوں کے بخارات مخلوط ہو کر اعصاب شامہ تک پہنچتے ہیں، اسی طرح ذائقہ دار اجزاء بھی جو ہے یہ لعاب دہن میں شامل ہو کر لسان کے نروز تک پہنچتے ہیں، جس سے پھر ذائقہ کا احساس ہوتا ہے. پھر غدد اگر آپ لعابیہ دیکھیں تو یہ مجرہ لعابیہ کی ابتدا جو ہے نا یہ گدہ اصل لسان سے ہوتی ہے جو ہم نے یہ پیچھے پڑھا ہے. اس جو ہے نا گدہ سے ایک جو ہے نا اس گلینڈ سے ایک بلغمی رطوبت بہتی ہے جس کو ہم سلائیوا کہتے ہیں، لعاب دہن کہتے ہیں. ان گدد کے علاوہ یہ جو گدد ذات اللسان بھی ہوتے ہیں جن کا جو اپنا یہ دہانہ ہے وہ زبان کے نیچے کھلتا ہے. تو ابو سعد مسیحی لکھتے ہیں کہ زبان کے نیچے 2 دہانے پائے جاتے ہیں جن سے لعاب دہن نکلتا ہے. پھر اعصاب اللسان آتے ہیں، یہ وہ نروز ہیں جو زبان کے اوپر پھیلی ہوئی ہیں، 3 جوڑوں سے آتے ہیں. ایک ثلاثی وجہی کی شاخ ذوقی یہ زبان کے اگلے حصے اور دونوں پہلوؤں میں پھیلتی ہے. پھر عصب یہ اپنا مبعد مقلا کی شاخ ہوتی ہے لسانی زبان کے قاعدے اور دونوں پہلوؤں کی غشاء میں پھیلتی ہے. اور پھر عصب وجہی کی شاخ یہ تحت اللسان عضلات لسان کے جوہر میں پھیل کر ان میں قوت تحریک پیدا کر دیا. پھر قوت لامسہ جو ہے نا اس قوت کا کام یہ ہوتا ہے کہ ٹچ کی وہ اپنا سینسیشن لینا. اب اس میں جو جس آبجیکٹ کو آپ ٹچ کر رہے ہیں اس کی حرارت، برودت، یبوست اور رطوبت اور یہ اپنا
اس کی سافٹنس، ہارڈنس، اس کی رفنس، اس کی یہ اپنا لائٹنس یا اس کی ہیوینس، یہ چیزیں فیل کرنا یہ قوت لامسہ میں آتی ہیں. کچھ کہنا ہے؟ اتے کھڑے ہو، میں کہا کچھ کہنا ہے کیا؟ اچھا تھک گیا ہوں بس مکمل کر لوں. تو قوت لامسہ کا جو آلہ ہے وہ جلد ہے، جو کہ ہمارے باڈی کا ایک بیرونی لباس بھی ہے اور ایک وسیع حصار ہے جس کو ڈھال سے بھی تشبیہ دی جا سکتی ہے. یہ ہمیں بیرونی صدمات اور آفات سے بدن کے اندرونی اعضاء کو اپنی بساط کے مطابق بچاتی ہے. جیسا کہ کامل الثناء کے اوتھر لکھتے ہیں کہ طبیعت نے تمام اعضاء کو کسی نہ کسی ممبرین میں لپیٹ کے رکھا ہے جو یہ اپنا ٹراما وغیرہ سے ان کی حفاظت کرتی ہیں. اسی طرح بدن کے تمام اعضاء کے لیے ایک عام جو ہے کورنگ کا بھی اللہ تعالیٰ نے التزام کیا ہے جو ان کو ڈھانک کر بیرونی آفات سے بچاتی ہے. جلد کی ساخت اگر آپ دیکھیں تو ابو سہل مسیحی لکھتے ہیں کہ اعضاء مفردہ میں جلد بھی شامل ہوتی ہے جو اعضاء کا بیرونی لباس ہے. یہ دو طبقات پر مشتمل ہوتی ہے، ایک بیرونی طبقہ اور ایک اندرونی طبقہ. بیرونی طبقے کو ہم بشرہ کہتے ہیں، اندرونی طبقے کو ہم ادمہ کہتے ہیں. لیکن جو بشرہ ہے یہ ادمہ کے مقابلے میں زیادہ سخت ہوتا ہے. اسی وجہ سے بعض اطباء نے اس کے جو ہے نا اس کو قرن کے جوہر سے تشبیہ دی ہے، اور ادمہ کو جو ہے ہم جلد حقیقی بھی کہتے ہیں کیونکہ اس کے اندر جو ہے نا یہ بلڈ ویزلز، نروز وغیرہ ہوتی ہیں. اور جلد سے جتنے افعال وابستہ ہیں جیسے پسینہ ہے یا کوئی بھی آئلی سیکریشنز کا نکلنا ہے وہ اسی طبقے سے ہی نکلتی ہیں. بشرہ جو ہے یہ ویزلز اور یہ اپنا نروز وغیرہ سے خالی ریجن ہوتا ہے اور یہ ادمہ پر استر کر کے اس کے محافظ کا کام دیتا ہے. اور جلد کی رنگت میں سیاہی سفیدی جو اور یہ گندمی رنگ جو نظر آتا ہے وہ اسی طبقے میں ہوتا ہے. اور بشرہ کے طبقات جتنے زیادہ ہوتے ہیں اسی قدر جلد زیادہ سخت ہوتی ہے. اور جو بطیء الحس ہوتی ہے مثلا جیسے ایڑی کی جلد ہے، خصوصاً ان لوگوں کی جو ننگے پاؤں پھرتے ہیں یا نمازیوں کی پیشانی اور ان مقامات کی جلد جو بحالت سجدہ زمین سے ٹکراتے رہتے ہیں نا وہ موٹی ہو جاتی ہے. مسامات جلد اگر آپ دیکھیں تو جلد کے ہر حصے میں ایک باریک باریک چھید ہوتے ہیں جن کو مسامات کہتے ہیں، پورز کہتے ہیں. ان سے بخارات خارج ہوتے ہیں اور ان کے علاوہ بال بھی ہوا کرتے ہیں اور بالوں کی جڑوں کے قریب جو ہے وہ اپنا دہنی رطوبت بھی ایک نکلتی ہے. پھر جلد کا اختلاف ہوتا ہے مقام کے لحاظ سے کہ بال کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو کسی حصے میں بال بالکل نہیں اگتے جیسے ہتھیلی ہے یا تلوے کی جلد ہے، اور کسی حصے میں بکثرت اگتے ہیں جیسے سر ہے، داڑھی کی جلد ہے. اب بال کہیں باریک ہوتے ہیں کہیں موٹے ہوتے ہیں. پھر جو ہے نا دباغت کے اعتبار سے دیکھیں تو بعض مقامات کی جلد عضلات کے ساتھ سختی سے چسپاں ہوتی ہیں، مثلا رخسار کی جلد ہے، ہونٹ کی جلد ہے، ٹھیک ہے. یا بعض مقامات پر جلد جو ہے نا وہ عضلات سے ارتباط نہیں رکھتی جیسے کمر کی جلد ہے. تو رنگ کے لحاظ سے بھی اس کا جو ہے وہ ہوتا ہے اختلاف کہ بعض مقامات کی جلد کا رنگ ہلکا ہوتا ہے اور بعض کا گہرا ہوتا ہے. حس کے لحاظ سے بعض مقامات کی جلد جو ہے نا بہت تیز ہوتی ہے، ذکی الحس ہوتی ہے جیسے انگلیوں کے پوروں کی جلد ہے، ٹھیک ہے، یا ایڑی کی جلد ہے. تو دیگر اعضاء کی قوت لامسہ جو ہے نا وہ اگر آپ دیکھیں تو جلد کی قوت لامسہ بہت تیز ہوتی ہے، لیکن جلد کے علاوہ بدن کے گوشت میں بھی جو ہے نا وہ یہ لمس کی حس پائی جاتی ہے جس کو حس عضلی کہا جاتا ہے، اور اسی حس پر عضلات کی باقاعدگی کا دار و مدار ہے. اور جب عضلات سے زیادہ کام لیا جاتا ہے تو انہی میں درد پیدا ہوتا ہے جو حس لمس کا ہی تاثر ہوتا ہے. اس کے علاوہ بدن کی یہ جھلیوں اور دیگر اعضاء میں یہ حس پھیلی ہوتی ہے قوت لامسہ کی. تو کامل الثناء کا ہوتا لکھتے ہیں کہ بال اور ناخن کے علاوہ جو حس لمس ہے یہ بدن کے سارے اعضاء میں موجود ہے کیونکہ ہر عضو میں کوئی نہ کوئی حساس عصب جو ہے وہ ضرور پہنچتا ہے. پھر حواس خمسہ باطنہ آتے ہیں، اس میں 5 ہوتے ہیں: حس مشترک، قوت متخیلہ، قوت متصرفہ، قوت واہمہ اور قوت حافظہ. حس مشترک وہ قوت ہوتی ہے جو سائن اینڈ سمٹمز کو، اجسام کو ان کے جو ساؤنڈ ہے نا اس کا ادراک کرتی ہے. حس مشترک اس قوت کا نام اس لیے ہوا کیونکہ اس قوت کو حواس ظاہریہ کے ساتھ اشتراک حاصل ہوتا ہے. یعنی آپ نے حواس ظاہریہ کے تھرو جن جو ہے وہ شکلوں کا، جن صور کا ادراک ہوتا ہے ان کو حس مشترک جذب کرتی ہے، اور حس مشترک کے ذریعے ہی دیگر حواس باطنیہ تک جو ہے نا ان احساسات کا اثر پہنچتا ہے. اب حس مشترک کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو عوارض و علامات ہیں جو بیرونی حواس سے الگ محسوس ہوتے ہیں وہ سب کے سب ایک قوت کے ذریعے مجتمع ہو کر یکجا محسوس ہوتے ہیں، اور اس طرح انسان کو کسی شے کا مکمل علم حاصل ہوتا ہے. پھر حس مشترک کا وجود اور اس کی ضرورت میں علامہ نفیس نے لکھا ہے
کہ جیسے گرتا ہوا قطرہ جو ہے نا سیدھی لکیر کی شکل میں نظر آتا ہے، حالانکہ یہ لکیر خارج میں نہیں ہوتی، تو پھر یہ لکیر کہاں ہوتی ہے؟ یہ حصے مشترک میں ہی ہوتی ہے، قوت باصرہ میں نہیں ہو سکتی، کیونکہ باصرہ کس چیز کو ہی دیکھتی ہے؟ خارج میں ہوتی ہے۔ اس لیے اوپر سے گرنے والا قطرہ جب لکیر کی صورت میں نظر آتا ہے تو اس کی مسلسل تصاویر کسی دوسری قوت میں جا کر جمع ہو جاتی ہیں، جس سے وہ ایک لکیر بن جاتی ہے، اور وہی تصویر جو ہے لکیر نظر آتی ہے۔ تو ہمارے دماغ میں ایک ایسی قوت پائی جاتی ہے جو سارے محسوسات کا یکجا طور پر ادراک کرتی ہے، اس لیے کہ ایسی قوت اگر دماغ میں نہ ہو تو ہم یہ کہنے اور حکم لگانے پر قادر نہ ہوتے کہ جس چیز کو ہم چھوڑ رہے ہیں وہ سخت بھی ہے اور رنگین بھی، اس لیے کہ بیرونی حواس خمسہ ظاہرہ میں کوئی قوت ایسی نہیں ہے جس کے پاس اپنے علاوہ دیگر اعضاء کے محسوسات کے ادراک کرنے کا انتظام ہو۔ جیسے سویا ہوا انسان ہے تو مختلف قسم کی صورتوں کا مشاہدہ کرتا ہے، آوازیں سنتا ہے، امتیاز کے ساتھ اشیاء کو پہچانتا ہے، حالانکہ خارج میں ان کا کوئی وجود اس وقت نہیں ہوتا، تو لہٰذا یہ ماننا پڑے گا کہ بحالت خواب یہ قوت بیدار ہوتی ہے اور اس کی جمع شدہ صورتیں اور اشکال جو ہے نا وہ آوازوں کا احساس ہونے لگتا ہے، جس کو خواب کہا جاتا ہے۔ قوت متخیلہ یہ وہ قوت ہوتی ہے جو یہ اپنا محسوسہ جو صورتیں ہیں ان کو حصے مشترک نے جن کو ادراک کیا ہے ان کے غائب ہونے کے بعد یہ قوت ان کو محفوظ رکھتی ہے۔ تو بیرونی جو نظریات ہیں یا مرئیات ہیں ان کے نگاہوں سے ہٹ جانے کے بعد ان کی صورتیں کچھ دیر تک باقی رہتی ہیں، تو یہ جس قوت کے ساتھ وابستہ رہتی ہیں نا اس کو ہم قوت متخیلہ کہتے ہیں۔ تو جب ایک قسم کی آپ تصاویر مسلسل اسی وقفے کے اندر نظر آتی ہیں تو نظر جو ہے فریب کھا جاتی ہے، ان کا تمیز کرنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ مثلا جب قطرات بارش کے مسلسل آنکھوں کے سامنے آتے ہیں تو ایک لکیر دکھائی دیتی ہے، اس طرح روشنی کا ایک نقطہ تیزی کے ساتھ مسلسل نگاہوں کے سامنے گھمایا جاتا ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تصویر حرکت کر رہی ہے۔ اور قوت خیال جو ہے یہ دراصل حصے مشترک کا خزانہ ہے جو مختلف صورتوں کی حفاظت کرتا ہے، اور اس قوت کے ذریعے گزشتہ تصورات کو یاد جو ہے وہ رکھا جاتا ہے، کیا جاتا ہے، اور یہی قوت جو ہے تصور تخیل کا ذریعہ ہے۔ اور اس کا منفیت یہ ہے کہ یہ وہ قوت ہے جو حصے مشترک کی خدمت کرتی ہے اور اس کی محسوس کی ہوئی چیزوں کو محفوظ رکھتی ہے، اور اگر یہ قوت نہ ہوتی تو ہمارے لیے اس شخص کا پہچاننا ممکن نہ ہوتا جسے ہم نے پہلے کبھی دیکھا اور نگاہوں سے غائب ہونے کے بعد وہ دوبارہ سامنے آیا ہو۔ قوت متصرفہ آتی ہے۔ قوت متصرفہ یہ وہ قوت ہوتی ہے جو سورہ محسوسہ اور ان کے معنی جزیہ میں ان کے باہمی اشتراک یا افتراق کے لیے تصرف کرتی ہے۔ اس قوت کا تصرف عام ہوتا ہے۔ یہ قوت دو کام کرتی ہے، ایک ترکیب یعنی جوڑنا اور دوسرا تفصیل یعنی توڑنا۔ ترکیب کی صورتیں جو ہے وہ تین ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ بعض صورتوں میں بعض مختلف صورتوں کا جوڑ دینا، مثلا ایک انسان کی تصویر اس طرح بنانا کہ اس کے ہاتھ جو ہے نا وہ یہ بجائے ہاتھ کی بجائے اس کے پر لگے ہوئے ہوں، اور بعض معانی کے ساتھ بعض معنی کو جوڑ دیں، مثلا کسی شخص کی صورت کے ساتھ کسی عداوت کا جوڑ دینا جو اس کے اندر نہ پائی جائے۔ اس طرح تفصیل کی صورت جو ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ بعض صورتوں کو بعض صورتوں سے جدا کر دینا، مثلا ایک انسان کی تصویر اس طرح بنانا کہ اس کے ہاتھ ہی نہ ہو، یا بعض معنی کو بعض معنی سے جدا کر لینا، جیسے کسی شخص کو اس کے جذبہ دوستی سے جدا کر کے محسوس کرنا، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ بعض معنی کو بعض صورتوں سے جدا کرنا، جیسے ایک دوست کے متعلق اس طرح خیال کرنا کہ اس کی دوستی کا خیال نہ رہے، اس طرح ایک دشمن کو اس طرح خیال کرنا کہ اس کی دشمنی کا خیال نہ رہے۔ تو اس قسم کے جو دماغی تخیلات ہیں، تصورات ہیں اور جوڑ توڑ ہے وہ واقعات کے مطابق ہوتے ہیں اور گاہے جو ہے نا واقعات کے خلاف ہوتے ہیں۔ تو قوت متصرفہ کو ایک وکیل سے تشبیہ دی جا سکتی ہے جو خود کسی امر کا فیصلہ کرنے کی قوت نہیں رکھتا، بلکہ ہر چھوٹے بڑے مسئلے کو نا حاکم کے سامنے بھائی جوڑ توڑ کے پیش کر دیتا ہے اور وہ فیصلہ دے دیتا ہے۔ تو یہ قوت تمام معاملات کے وکیل کی طرح جوڑ توڑ کر کے قوت وہمہ کے سامنے پیش کر دیتی ہے اور پھر قوت وہمہ فیصلہ کرتی ہے۔ اب قوت وہمہ کیا ہے؟ یہ وہ قوت ہوتی ہے جو سورہ محسوسہ سے جزیہ معنی کا ادراک کرتی ہے، اور یہ قوت ان جزوی معنی کا ادراک کرتی ہے جو جزوی صور کے ساتھ متعلق ہوتے ہیں، جس طرح حصہ مشترک جو ہے وہ صور کا ادراک کرتی ہے، اس طرح واہمہ جو ہے نا یہ جزوی معنی کا ادراک کرتی ہے۔ مثلا کسی شخص کی شکل کو دیکھ کر اس کے جذبہ محبت یا جذبہ عداوت کا اندازہ کرنا، چنانچہ اس قوت کا نام واہمہ ہے۔ جب ہم کسی شخص کو دیکھتے ہیں تو پہلے اس کی شکل کو پہچانتے ہیں کہ یہ فلاں شخص ہے، اور اس کے بعد ہمارا دماغ جو ہے نا اس کے خصائل اور عادات کی طرف جو ہے وہ منتقل ہوتا ہے۔ تو واہمہ کی منفیت یہ ہے کہ قوت واہمہ کو دماغ کی عام قوتوں کے مقابلے میں بادشاہ کہا جاتا ہے، اور واہمہ جو ہے یہ قوائے حساسہ کی حاکم ہے اور معنی اور صور کا مجموعی طور سے ادراک کرتی ہے اور دیگر قوا کے واسطے ان میں توڑ اور جوڑ کرتی ہے، لیکن چونکہ دماغ کی دیگر قوتوں
کو معنی کے ادراک میں کچھ دخل نہیں ہے، اس لیے فقط معنی کا ادراک وہ قوت واہمہ کی طرف منسوب کر دیا گیا۔ تو انسان اور حیوانات میں فرق کیا ہے؟ انسان کلیات اور جزیات دونوں کا مدرک ہے، اور حیوانات محض جزیات کا ادراک کرتے ہیں۔ تو حیوانات میں جو ہے نا قوت عاقلہ نہیں ہوتی جو انسان میں پائی جاتی ہے، اور جو انسانی نفس ناطقہ کا مخصوص خاصیہ ہے، اور جو مدرک الکلیات ہے۔ پھر قوت حافظہ آتی ہے لاسٹ، یہ وہ قوت ہوتی ہے جو ان معنی کو محفوظ رکھتی ہے جنہیں قوت واہمہ نے ادراک کیا ہے، اور اس لحاظ سے یہ قوت خزانہ واہمہ کا، قوت حافظہ کا قوت واہمہ سے ہی وہی تعلق ہے جو کہ تعلق خیال کا حصے مشترک سے ہوتا ہے۔ اور بعض حکماء قوت حافظہ کو قوت ذاکرہ بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ کسی چیز کے ذکر کے معنی یہ ہیں کہ دماغ میں رکھی ہوئی بات زبان سے ادا ہو جائے۔ تو ذکر دو باتوں سے مرکب ہے، کسی چیز کا جو پہلے کبھی ادراک کی گئی ہو، کسی دوسرے وقت اس کا ادراک کرنا، ایک چیز کو ادراک کرنے کے بعد دماغ میں محفوظ رکھنا تاکہ دوسرے وقت یاد آ سکے، اور تذکرے کے وقت تین کاموں کی ضرورت پیش آتی ہے کہ ان صورتوں میں تصور کرنا جو خیال میں محفوظ ہیں، اور ان کو پھر واہمہ کے سامنے پیش کرنا تاکہ وہ ان صورتوں کے معنی جو ہے وہ ہمیں بتا سکیں، اور صورتوں سے معنی کا اخذ کر کے ادراک کرنا یہ بھی کام واہمہ کا ہوتا ہے، اور ان معنی کی حفاظت کرنا یہ کام جو ہے نا وہ قوت حافظہ کا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا قوت متذکرہ جو ہے وہ در حقیقت تین قوا پر مشتمل ہوتی ہے، قوت متخیلہ، پھر قوت واہمہ، اور پھر قوت حافظہ۔ یہ تو قوت نفسانیہ تھی، پھر قوت حیوانیہ آتی ہے، اس کو بھی پڑھ لیں یا نیکسٹ میں کر لیں، کیونکہ پہلے آلریڈی 1 گھنٹہ 17 منٹ کا ہو گیا، تو اس کو نا ہم انشاءاللہ قوت حیوانیہ کو نا پھر کر لیں گے نیکسٹ پارٹ میں۔